अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना जो ये टॉपिक है एब्स्ट्रैक्टिंग का, उसको आज आगे लेके चल रहे हैं जी। इधर हमने ये देखा है पिछले कुछ हफ्तों में कि एब्स्ट्रैक्टिंग होती क्या है। हमने उसकी कॉन्शियस अनकॉन्शियस एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल्स कुछ देखी। ये देखा कि ह्यूमंस, व्हाई डू ह्यूमंस एब्स्ट्रैक्ट। ये देखा कि ऑर्डर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं, और फिर ये देखा कि इसकी क्या वजह है कि इंसान मुख्तलिफ तरह के एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। यानी एक शख्स और चीज एब्स्ट्रैक्ट करेगा उस सिचुएशन से, और एक और जो है वो डिफरेंट करेगा। आज जो कुछ हम करेंगे उसका ताल्लुक इससे है कि हमारे यहाँ जनरली जो टाइप्स हैं एब्स्ट्रैक्टिंग की वो क्या हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैनी टाइम वी आर नॉट अवेयर कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये एब्स्ट्रैक्टिंग है। हम उसको असल में एक रियलिटी समझकर वी थिंक अबाउट इट एंड वी फील इट। अंदर हमारे जो कुछ चल रहा होता है वो असल में इससे बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होता अगर हम इसको जाने नहीं। तो जो सबसे पहली टाइप है एब्स्ट्रैक्टिंग की, उसको हम कहते हैं जी इवैल्यूएटिव एब्स्ट्रैक्टिंग। इवैल्यूएटिव एब्स्ट्रैक्टिंग का मतलब ये है कि हम चीजों को देखते साथ ही जनरली सबसे पहली चीज ये करते हैं कि उसके बारे में राय बनाते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। ठीक है। Our first interpretation of the world around us is mostly a matter of sensing and feeling. हमारे अंदर चीजों को देखकर कुछ फीलिंग्स पैदा होती हैं। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि ये क्यों होती है। अभी आगे चल के ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि why does it happen. But the thing is that the first interpretation of the world is that mostly कोई चीज आपने एक्सपीरियंस की, कोई चीज आप किसी सिचुएशन में है, उसमें आपके अंदर जो पहली चीज पैदा होती है वो ये, जिसको आप नोटिस करते हैं अगर आप कॉन्शियस हैं, तो ये चीज पैदा होती है कि आपके अंदर फीलिंग डेवलप होती है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, अच्छी है बुरी है, इस तरह की एस्पेक्ट्स हैं। वी टेक द फील ऑफ आवर रिएक्शंस एज द एडिक्वेट मैप ऑफ रियलिटी। ये है जो हमारी असल में गलती हो जाती है कि हम उस फीलिंग को एक एडिक्वेट मैप ऑफ रियलिटी समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे होते हैं कि वो जो फीलिंग है हमारी वो अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रही है रियलिटी को। हम उस रियलिटी की वजह से इस फीलिंग में मुब्तला हैं। हम ये कहते हैं that things are beautiful or ugly, good or bad, threatening or attractive, when in fact we are abstracting these qualities not from the objective reality outside us, but from our personal interactions with it। चीजों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है जिससे हमारे अंदर ये फीलिंग डेवलप हो रही होती है। ये इंटरेक्शन कैसे होता है, ये असल में जो जो चीज समझने की है, वी आर नॉट कॉन्शियस that the qualities we ascribe to things, persons, and situations are abstractions not from them alone, but from our previous experiences and our cultural assumptions about them। हमारे कुछ मॉडल्स बन चुके हुए हैं। हमने जो कुछ जिंदगी गुजार ली हुई है उसमें चीजों को अखज किया हुआ है। वो जो एब्स्ट्रैक्शंस की हुई हैं वो हम बुलाए नहीं हुए, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम उस लेंस से देख रहे होते हैं। अगर हम वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ इट, तो हम उस फीलिंग को, उस जज्बे को जो हमारे अंदर पैदा होता है, उस एहसास को, उसी को रियलिटी समझते हैं। और इसके नतीजे में हम उस सिचुएशन को पूरी तरह से एक नए सिरे से समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उस एक्सपीरियंस को जो पीछे हुआ है उसी की फीलिंग हम आगे ले। तो व्हाट हैपेंस इमीडिएटली, आप तो देखेंगे कोई नई राय आपके सामने आए, कोई नई बात आपके सामने आए, इवन एक्सपेक्टेड बातें भी जब हो रही होती हैं, तो आपके अंदर जो चीज पैदा होनी शुरू हो जाती है वो ये कि ये आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। हम्म? बजाय इसके कि हम ये देखेंगे इसमें क्या चीज यूनिक है, क्या हो क्या रहा है, वाई इज इट दैट इट इज क्रिएटिंग दिस थिंग, ये क्यों हो रहा है। वाई डू वी बिकम इवेल्युएटेड। इसका ताल्लुक अगली जो हमारी एब्स्ट्रैक्शन है उससे है। हमारी दूसरी कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग वो है जिसको हम क्लासिफाइंग एब्स्ट्रैक्टिंग कहते हैं। क्लासिफाइंग एब्स्ट्रैक्टिंग, टू पुट सम ऑर्डर इन द फैक्ट्स वी हैव गैदर्ड, वी क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू द फीचर्स वी थिंक दे हैव इन कॉमन। चीजों के बारे में हम उनको क्लासिफाई करना शुरू करते हैं। मैं इसकी बात मिसालें मिसालें आपको दूंगा इंशाल्लाह, जिससे बात वाज़ेह हो जाएगी। हम चीजों के बारे में उनको देखते हैं और उनके बारे में एक राय कायम करते हैं, उनको एक जगह पे क्लासिफाई करते हैं। ये वो जो अच्छा बुरा,
डेंजरस या अट्रैक्टिव और इस तरह की सारी जो चीजें हुई हैं, ये क्लासिफिकेशंस हैं जो हमारे अंदर हुई हैं, ये वो मॉडल्स हैं जो बने हुए हैं। ये मॉडल्स हमको कई दफा अगर हम वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ देम, तो ये हमारी इस वक्त की जिंदगी को इम्पैक्ट कर रहे हैं और बेतहाशा इम्पैक्ट कर रहे हैं। वी हैव नो आइडिया कि कितना ज्यादा वो उस पर असर डाल रहे हैं। वी डिसाइड व्हाट लेबल टू अप्लाई to each of these groups. These labels are merely symbols. ये ज़हन में रखें। मिसाल के तौर पर आप अगर किसी जानवर को डॉग कहते हैं, तो डॉग के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं कि वो जो जिस चीज को आप डॉग कह रहे हैं वो और वो मिले। ये दीज आर मेयरली सिंबल्स, दे हैव नो रिलेशन टू द क्लासिफिकेशन दे सिंबलाइज। आपने अगर किसी चीज के बारे में कोई सिंबल रखा है, मिसाल के तौर पर आपने लेट से किसी को इस कैटेगरी में डाला है कि आप उसको हिंदू कह रहे हो, जू कह रहे हो, मुस्लिम कह रहे हो या सिख कह रहे हो, तो असल में ये जो वर्ड्स हैं, ये दे डोंट सिंबलाइज एनीथिंग एक्सेप्ट दे जस्ट नेम्स। इसके बाद जब हम उस कैटेगरी में डाल देते हैं, तो फिर क्या होता है कि वी डोंट जस्ट क्लासिफाई इन ब्रॉडर ग्रुप्स, वी मेक क्लासिफिकेशन विद इन क्लासिफिकेशन विद इन क्लासिफिकेशन। मिसाल के तौर पर एक बड़ी क्लासिफिकेशन हमने बनाई एनिमल की, ये हायर लेवल क्या कहेंगे उसको, एब्स्ट्रैक्टिंग है। इसके नीचे आ जाएं डॉग की, इसके नीचे आ जाएं गार्ड डॉग की, इसके नीचे आ जाएं अमेरिकन पिट बुल्स की या रॉटवाइलर की या अल्सेशियन की या लैब्राडोर्स, यू नो ऑल दीज जिनको कि आप क्लासिफाई कर रहे हैं। अब ये जो चीज है, ये जितना आप इसको ऊपर जाते जाएंगे वो ब्रॉडर कैटेगरी बनती जाएगी। एनिमल्स में जानवर भी शामिल हैं, दूसरे भी, और कुत्ते भी शामिल हैं। डॉग्स में जाहिर है कि बाकी जानवर निकल गए हैं। गार्ड डॉग्स में डॉग्स की भी एक खास किस्म शामिल है। अमेरिकन पिट बुल्स अगर आप कह रहे हैं, तो उसमें भी बिल्कुल ही एक रिस्ट्रिक्टेड चीज बन गई है। We tend to ascribe and hold model for each classification in our minds. After this classification, हम इनके बारे में कुछ क्वालिटीज अपने दिल में रखते हैं। मिसाल के तौर पर इफ यू नो व्हाट एन अमेरिकन पिट बुल इज, तो जैसे ही मैं इसका नाम लूंगा तो आपके दिल में एक बड़ा खतरनाक कुत्ता आ जाएगा। यू वुड थिंक ऑफ इट एज अ वेरी डेंजरस, यू नो, काइंड ऑफ अ किलर डॉग। ठीक है जी। बट व्हाट वी टेंड टू फॉरगेट वेरी इजीली, वो ये कि हर कुत्ता भी असल में यूनिक होता है। उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन उसकी बैकग्राउंड, उसकी ट्रेनिंग, उसके पीछे के जो कुछ चल रहा है, वो उसको बिल्कुल यूनिक बना देता है। एवरी एक्चुअली, अभी पिछले दिनों क्या हुआ मेरे साथ, इसी की एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया वाज टॉकिंग विद अनदर फ्रेंड, और उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने ये कहा कि मेरा एक किराएदार है जिसने कि मेरे साथ धोखा किया है, और फिर साथ उसको ऐड किया, मुसलमान है। I was listening to it. I was actually overhearing. He was not talking to me. After some time, I asked the person जिससे वो बात कर रहे थे, मैंने कहा मुझे एक्चुअली जो चीज समझ नहीं आई, वो ये बताएं कि इन्होंने इसको जिक्र क्यों किया था कि वो मुसलमान है। डू यू थिंक इट मेक्स एनी सेंस? यानी अगर ये कोई हिंदू होता तो क्या वो ये बताते ये एक हिंदू है जिसने किया? हमारे यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो मेन स्ट्रीम लोगों ने ना की हो, तो हम उनका रिलीजन नहीं बताएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी मुसलमान ने ये किया है। हम आमतौर पर ये कहेंगे, लेकिन अगर कोई माइनॉरिटी ग्रुप उठा के कह दे, तो हम ये बताते हैं कि इस माइनॉरिटी ग्रुप के एक नुमाइंदे ने किया है, बिकॉज वी हैव अ कैटेगरी, यू नो, जिसको हम उसको एस्क्राइब कर रहे होते हैं। जब हम जैसे ये कहते हैं कि वो एक हिंदू ने ये कर दिया, तो हम असल में वो पूरी की पूरी क्वालिटी हमारे ज़हन में है। एक सिख का तस्वर, मिसाल के तौर पर हम मुसलमान जो हैं, if I take the word, you know, let's say if I say the word Jew, तो उसके नतीजे में आपके ज़हन में कुछ कॉन्सेप्ट पैदा होंगे। इफ यू आर अ रीडर ऑफ शेक्सपियर, तो शाइलॉक का कॉन्सेप्ट पैदा होगा। ये क्यों पैदा हो रहा है? बिकॉज ऑफ दैट, यू नो, दैट क्लासिफिकेशन जो आपने कर दी है इन योर माइंड। Jews belong to a category in our mind. For instance, if we are not ourselves a Jew, तो फिर क्या होगा कि हमारे जहनों में जो कैटेगरी है, वो असल में उसको हम एस्क्राइब करें, हम जनरलाइज कर देंगे कि ये सारे ऐसे होते हैं। ये होता है इसका क्लासिफाइंग एब्स्ट्रैक्टिंग की एक जो क्वालिटी पैदा होती है, वो ये पैदा होती है कि हम वो जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी यूनिकनेस को भूल जाते हैं। हम उनको ये भूल जाते हैं कि ये असल में इंडिविजुअल्स हैं बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। हम उनको एक ही यानी बैक जुम्बिश कलम जिसका आप कहते हैं ना, उनके बारे में एक फैसला देते हैं कि ये लोग ऐसे होंगे।
ये आम तौर पे बहुत होता है जिधर बरादरी सिस्टम होता है, उधर आप देखेंगे कि वो कहेंगे कि शेख इस तरह के होते हैं, चौधरी इस तरह के होते हैं, अराई इस तरह के होते हैं, वो क्वालिटीज बताते हैं उसकी, इसलिए कि वो कैटेगराइजेशन की हुई है, वो क्लासिफिकेशन कर दी हुई है। तीसरी कैटेगरी वो है जिसको हम रिलेशनल एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ये जो पहली दो कैटेगरीज हैं ये बड़ी बेसिक है। रिलेशनल एब्स्ट्रैक्टिंग इज अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग। इसमें क्या होता है कि we do not simply invent classes to file our information in some order. We discover how the elements of a situation are actually related to us. पूरी की पूरी साइंस इससे वजूद में आई है, and express these relationships in mathematical formulas, in mental model or in an analogy. हम इसको बयान करते हैं, इसको बताते हैं कि ये इस तरह हुआ। हम किसी की बात सुनते हैं, किसी ने अगर ऊंचा बोला है तो हम इसके बारे में ये जजमेंट पहले उसके साथ ऐड करते हैं और ये समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ये हकीकत का इजहार हो रहा है। जब मैं ये कहूँ कि वो उसने गुस्से से रूडली किसी को बात की, हालांकि मे बी इट वाज जस्ट अबाउट टॉकिंग लाउडली बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। तो लेकिन ये दीज आर दिस इज व्हाट वी डू, वी ट्राई टू क्रिएट रिलेशन। असल में ये हुआ होगा, उसकी नीयत ये होगी, वो ये करना चाह रहा होगा, ये सब कुछ हम करते हैं। इसी तरीके पर हम जो ये रिलेशनल एब्स्ट्रैक्टिंग है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज हमारे अपने जहन में ये मौजूद है कि थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि वो सब चीजें जो है वो अलग अलग हो रही हैं। वी वॉन्ट टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स। ये वो चीज है जिससे इंसानों के जहनों में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पैदा होनी शुरू हो जाती है कि हमें चीजों को कंस्ट्रक्ट करना है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, एप्पल क्यों गिर रहा है, व्हाई आर these big stars holding their ground, why aren't they moving? ये क्यों नहीं हो रहा कि सारी चीजें जमीन पे आगे गिर जाएं? ये जो एस्पेक्ट है, ये असल में हम वी ट्राई टू मेक सेंस ऑफ देम। ये वो रिलेशनल एब्स्ट्रैक्टिंग है जी, इसमें हम वी ट्राई टू सेट वेरियस पार्ट्स इन अ सिस्टम, उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। What we abstract is not concrete, it is not material, it has not something we can see, weigh, or touch. Yet it is claimed to be more real than anything. When things make sense, जब जिग्सॉ पजल पूरा हो जाता है तो आपके पास कोई एक्सटर्नल दलील नहीं होती कि ये ठीक हो गया, ठीक है जी। वो खुद बता रहा होता है कि ये ठीक बन गया, क्योंकि एवरी सिस्टम नाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। ये उस तरह का रिलेशनल एस्पेक्ट है जो यहाँ पे भी पैदा हो रहा है। तो ये भी हमारी एक एब्स्ट्रैक्शन होती है जी। इट इज नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, इट इज स्ट्रक्चरल नॉलेज, इट इज द क्रिएशन ऑफ नॉलेज। हम अपने एक्सपीरियंस से उसको रिलेट करके नई नॉलेज वजूद पजीर करते हैं इसके नतीजे में। और आखिरी एब्स्ट्रैक्टिंग वो है जिसको हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्सिव एब्स्ट्रैक्टिंग। ये जो कुछ हमने कैटेगरीज देखी हैं, वट एवर यू हैव सीन अभी तक, मैंने आपको तीन बताई हैं। मैंने आपको बताया कि हम इवेल्युएटिव हो जाते हैं, मैंने आपको बताया कि हम क्लासिफाइंग हो जाते हैं, मैंने आपको बताया कि हम रिलेशनल एब्स्ट्रैक्टिंग करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्सिव एब्स्ट्रैक्टिंग ये है कि वी आर नॉट सिंपली अवेयर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, we are aware of our awareness as well. We can think about our thinking, we can talk about our talking, we can worry about our worrying. ये हम करते हैं, हम ये समझते हैं। हम अब थोड़ी देर के लिए अगर रुक जाएं तो हम इसको जान सकते हैं कि ये मैं एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये मैं चीजें जो हैं इनको क्लासिफाइंग के मोड में एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये चीजों के बारे में मैं इवेल्युएटिव हो रहा हूँ। ये सारी चीजें जो हैं इनके बारे में अगर मैं अवेयरनेस पैदा कर लूँ तो ये दिस इज व्हाट आई कैन डू। ये मेरे अंदर खुदादाद सलाहियत, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है कि मैं अपने आप को, अपने बिहेवियर्स को, अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को अगर चाहूँ तो ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ये अपेरेंटली लगता ये है कि ये सिर्फ इंसान के पास ये क्वालिटी है, जो हमारी मखलूकात जो हमें दिखती हैं उनमें आम तौर पर ये क्वालिटी मौजूद नहीं नजर आती है। दिस इज समथिंग विच इज प्योरली ह्यूमन, ठीक है जी, एंड दिस इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। When I'm tempted to place the blame on the outside world for my troubles, self-reflective abstracting can allow me to see my existence as a condition that I create through my own activity. मैं ये जान सकता हूँ, मेरे पास जो जिनकी बात होती है रहती है, वो जानते हैं कि हमारी अजम्पशंस क्या हैं, हमारे हमारे फियर्स क्या हैं। अगर हम इसके बारे में रुककर अवेयरनेस लेना चाहें तो हम हो सकते हैं। ये है सेल्फ रिफ्लेक्टिव एब्स्ट्रैक्टिंग। एंड आखिरी चीज ये कि आई कैन यूज दिस क्रिएटिव एबिलिटी फॉर द बेनिफिट और टू द डेट्रीमेंट फॉर माई सेल्फ, माई स्पीशीज एंड माई होल एनवायरमेंट। ये चार कैटेगरीज हैं जी जो एब्स्ट्रैक्टिंग की हमारे
ہم عام طور پر جن کو کر رہے ہوتے ہیں کنٹینیوسلی وداؤٹ نوئنگ اٹ. یہ چوتھی چیز جو ہے یہ سب ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو آپ نہیں کر رہے. آپ ساری کچھ جو ہے اپنی فیلنگ وہ باہر سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے. آپ کو یہ لگے گا کہ میں اصل میں کسی نے مجھے غصہ چڑھا دیا ہے, کسی نے مجھے آرام دے دیا ہے. اٹ از ایکچولی گوئنگ آن ان سائڈ یو. یہ آپ کے اندر کے پروسیسز ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اس کے بارے میں اویئرنیس جو آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ سیلف افیکٹو ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ ہم کئی دفعہ انجانے میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو چیزیں بتا دی گئی ہیں, لیٹ سے ایون my young grandson, I was talking to him just a few days back. In fact, I was playing with him. What I realized was that I was talking about a car. میں نے کہا یہ let's play with cars. تو میں نے جو چیز پکڑی میں نے کہا I will take this car. What he said was that this is not a car. This is a blue dump truck. I thought it was just a car. I was at a very high level of abstracting. But he came down, lower order abstracting. نہیں, blue color کا dump truck ہے یہ. اسی طرح سے اس کے لیے ہر گاڑی کی اپنی وہ, اگر میں اس کو ایک گاڑی پکڑاؤں گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ اصل میں ریڈ کلر کی اسپورٹس کار ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو کار کہہ رہا ہوں, کاروں کو ہی کار کہہ رہا ہوں. وہ ایک یہ دس از واٹ کلاسیفائنگ ڈز. Classifying within classifying within classifying. So this is what we do. We tend to do all this without being aware of it. Now, this grandson of mine, obviously, he's doing all these classifications. He's connecting. وہ روڈ بھی بناتا ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے, وہ کنیکٹ کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے مجھے بمپس کریٹ کرنے ہیں تاکہ اسپیڈ سلو ہو. لیکن وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ سیلف ریفلیکسو ابسٹریکٹنگ کر سکتا ہے. وہ یہ ابھی نہیں جانتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری میچورٹی کے ساتھ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. تو یہ والی جو ٹائپ ہے اس کو چھوڑ کے باقی ساری ٹائپ ہم نیچرلی سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی سراؤنڈنگس کو, ہم اس کے اندر سینس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک کیٹیگری کی چیز ہے, یہ دوسری کیٹیگری کی چیز ہے. اور ہم وہ فیلنگ ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو دیکھتے ساتھ ہی مینٹل ماڈلز ہمارے اندر, وہ جو 3 سال کا بچہ ہے اس کے اندر ہی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں وہ ایک چیز کو دیکھتے ہی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیتا ہے یا پسندیدگی کا اظہار. Some days back I gave him a کھجور, a date, and اس کے منہ میں کوئی ایسی چیز آ گئی, شاید اس کا وہ جو ہوتا ہے اوپر کا چھلکا جو ہوتا ہے ٹاپ کا, وہ آ گیا یا کچھ. But he was really enjoying it, but after that he did not take it. It has been days, it has been a week now, and if I try to give it to him again, he would make a face. No, I don't want it. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ وہی ایویلویٹو ایبسٹریکٹنگ ہے جو اس کو دیکھتے ساتھ ہی وہ چیز یاد آ رہی ہے کہ نہیں یہ چیز نہیں, آئی ڈونٹ لائک اٹ, دس از ناٹ ٹو بی ٹیکن. تو یہ ہے جی ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا, ٹائپس آف ایبسٹریکٹنگ کا. آپ اگر اپنی زندگی میں if you become aware of it, you can start looking at how you abstract in these various categories. یہ جو سیلف ریفلیکٹیو ایبسٹریکٹنگ ہے, اس کے بارے میں ہم جب تک اویئر نہ ہوں ہم یہ نہیں کر سکتے. دس از سم تھنگ وچ از لائک میٹا کاگنیشن. ہم we become more perceptive by thinking about our thinking. We can talk about our motives, we can talk about our fears, we can talk about our feelings, we can talk about our mental models. تو یہ والا اسپیکٹ جو ہے اس کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں اپنے اندر, باقی ساری جو ہیں وہ نیچرلی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے میں یہیں تک رکھوں گا. انشاءاللہ یہاں سے آگے جب ہم چلیں گے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہماری ایبسٹریکٹنگ کی جو پروکلیوٹی ہے اس کے نتیجے میں پرابلمس کیا پیدا ہوتی ہیں ہمارے ساتھ, واٹ ہیپنز, کس طرح سے وہ ہمیں اس کی کاسٹ کیا کبھی کبھی پے کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ ناؤ آئی ایم اویلیبل فار کوسچنز اف یو ہیو اینی. السلام علیکم موئی صاحب. موئی صاحب, آپ نے جو ایگزامپل دیا تھا وہ آف اوور ہیئرنگ دا کنورسیشن, تو ابسٹریکشن کا, تو یہ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ کس طریقے سے آپ نے جیسے کہا کہ مسلمان کہنے کی کیا ضرورت تھی, تو یہ از اٹ سم تھنگ دیٹ از somebody has just grown up with اور جسٹ ڈیسائیڈیڈ کہ جی مسلمان ہی اسی طرح کے کام کرتے ہیں. یہ مجھے ذرا سا سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس بندے کو مسلمان کوئی اور کسی اور کا کہہ سکتا تھا, مگر
کیا مے بی اس کا یہ ایکسپیرئنس خراب مسلمان ہی ہوا؟ تھا، نہیں مسلمان ہی تھا. دیکھیے ایک چیز ہے کہ کچھ مینٹل ماڈل ہیں جو کچھ اس نے اپنے بڑوں سے سنا، جو کچھ ماحول سے سنا، اس کے نتیجے میں کچھ مینٹل ماڈلز بنے کہ انسان کیسا ہوتا ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے، یہ مسلمان لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کیسے ہوتے ہیں، یہ کیسے بہیو کرتے ہیں. ان میں کچھ چیز یہ آبویسلی چاہے مسلمانوں کے بارے میں ہو، چاہے ہندوؤں کے بارے میں ہو، چاہے بدھسٹ کے بارے میں ہو، جب بھی یہ بات کہی جائے گی کہ بدھسٹ ایسے ہوتے ہیں تو یہ بات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دے آر انڈیویجول، ہر انڈیویجول دوسرے سے ڈفرنٹ ہوتا ہے. بٹ واٹ وی ٹین ٹو ڈو، اینڈ وی ٹین ٹو ڈو اباؤٹ مائنورٹیز اونلی. مثال کے طور پر اگر وہاں پہ کوئی جرم ہو جائے گا ہندوستان میں، پاکستان میں، آپ پاکستان میں اگر کوئی جرم ہو جائے، کوئی بھی کسی قسم کا جرم، بینک لوٹ لیا، تو آپ نے کبھی یہ خبر نہیں سنی ہوگی کہ وہاں پر 3 مسلمانوں نے بینک لوٹ لیا. لیکن ہندوستان میں اگر ہوگا یا جدھر مائنورٹی ہوں گے مسلمان، ادھر یہ بات آ جائے گی. 3 مسلمس، آپ نے اگر کسی بلڈنگ میں امریکہ میں there was a bomb blast، تو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک کرسچن نے یہ کر دیا، ایک ٹیررسٹ نے کیا، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی نام نہیں لیا گیا، ہم نے کسی کے بارے میں نہیں کہا. لیکن جب اگر مسلمانوں نے یہ کیا ہے تو اس وقت اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. ہائی لائٹ کیا نہیں جاتا، اصل میں ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. یہ کوئی کسی کی بدنیتی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ کا ایک کانسیپٹ ہوگا کوئی کسی کے بارے میں، جوز کے بارے میں، اگر آپ کا ایکسپوجر ہوا ہے تو وہ کانسیپٹ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ کانسیپٹ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. آپ کا ایک کانسیپٹ ہوگا سکھوں کے بارے میں. یو نو I was always surprised that when I was young, even today, I get to hear a lot of jokes about Sikhs. But when I met these people, I found them very intelligent. I mean, there was nothing wrong with them. I mean, if they were stupid, they were Muslims who were equally stupid. ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ خاص اللہ تعالیٰ کی عنایت سے بہت زیادہ بے وقوف تھے. نہیں، وہ ویسے ہی تھے جس طرح مسلمانوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی تھے. اور میرا زیادہ واسطہ انہیں سے پڑا جو اچھے، ویل ویل ایجوکیٹڈ، ویل اسپوکن، اچھے ایکسپوجر رکھنے والے تھے. ہوتا یہ کہ ہم جب مائنورٹیز کے بارے میں، ہم جب کسی بھی مائنورٹی میں کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ بتانا پسند کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ جب فلسطین کی طرف سے کوئی ایگریشن ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلسطینیوں نے حملہ کیا، اور جس وقت اسرائیل کی طرف سے ریٹیلیشن ہوتی ہے یا حملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہودیوں نے یہ کیا. یہ ڈفرینس ہے. یعنی اصل میں ڈفرینس کدھر سے پیدا ہو رہا ہے؟ ڈفرینس کدھر سے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم اس اور دیم میں بٹے ہوئے ہیں. وین وی آر اس، تو ہم اس وقت ہائی لائٹ نہیں کرتے اپنے مجرموں کو، یہ نہیں کہتے کہ یہ مسلمان مجرم ہے. لیکن اگر دوسرا کوئی جرم کر رہا ہو تو اس کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں کرسچن ہے. یہ ہوتا ہے. میں دس از پیورلی جنرلائزیشن. اس کا کوئی تعلق بھی مسلمانوں کی کوالٹی سے نہیں ہے، یا ہندوؤں کی کوالٹی سے نہیں ہے، یا کسی کی مذہب کی کوالٹی سے نہیں ہے. دس از اے جنرل کوالٹی. ہم یہ کرتے ہیں. دس از ویسا واٹ وی میں ڈو. نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ سندھ میں جو وڈیرے ہیں، اگر ان کے زمینوں پہ ہندوز وغیرہ کام کر رہے ہیں، اگر کوئی چیز، کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی چوری ہو جاتی ہے، تو امیڈیٹلی وہ سندھی ایکیوز کرے گا وہ ہندو لیبرر کو، اس کو اریسٹ کرو، اسی نے کیا ہوگا، بیکاز ان کو یہ خیال ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی تو نہیں کر سکتے. تو یہ مائنورٹیز کے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ابھی دیکھیے whether آپ نے کیسے بیان کیا ہے. جسٹ نوٹس یور ایکسپلینیشن. آپ نے کہا کہ سندھی وڈیرے جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان وڈیرے یہ کرتے ہیں. یہ اس بیکاز لیے یہ نہیں میں کہا نے کیونکہ یو بلانگ ٹو دیٹ گروپ. دیٹ از دا مین گروپ. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وڈیرا از دا کلاسیفیکیشن وچ اپلائز اوور ہیئر فار یو. ٹھیک ہے جی. بٹ وین یو ٹاک لیٹس سے، وہ کیا لازم ہے کہ ہندوز کے ساتھ ہی کرتے ہوں؟ کیا سارے وڈیرے یہی کرتے ہیں؟ کہ دیکھیے یہ ہے جنرلائزیشن. رائٹ کچھ رائٹ لوگ ہو رائٹ سکتا ہے بہت اچھے ہوں، ٹھیک ہے جی، وہ نوٹس میں نہیں آتے. اصل میں جو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور اس طرح کی جو ہماری آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں، وہ ان کو ہائی لائٹ ہوتے ہیں، یہ ان کی نظر میں آپ کے نوٹس میں بھی آئیں گے. یہ خبر نہیں بنتی. مثال کے طور پر ایک وڈیرے نے اپنے ہندو ملازمین کو، یا یا جو ان کے پاس جو بھی ہے، ہندوز اور مسلم، ان سب کو یکساں رکھا ہوا ہے، تو یہ تو خبر نہیں بنے گی. ٹھیک ہے نا جی.
یہ کوئی خبر نہیں بنے گی مثال کے طور پر ہندوستان میں کہ ایک مسلمان نے اپنا ٹیکس ٹائم پہ دیا، خبر نہیں بنے گی. لیکن اگر یہ بتایا جائے کہ مسلمان نے رینٹ نہیں دیا اور جب اس سے رینٹ مانگا گیا تو بدتمیزی ہوئی ہے، یہ خبر دے دی جائے گی، بن جائے گی، اور اس سے مسلمان کا آ جائے گا. بٹ ہندو کا نہیں آئے گا نا، کیونکہ وہاں پہ کیٹیگری نہیں ہوئی ہے. وہ تو مین اسٹریم لوگ ہیں. وہاں پر یہ آئے گا کہ ایک بدتمیز ہولیگن نے یہ کیا وداؤٹ نیمنگ ریلیجن. دس از دا کلاسیفیکیشن میکنزم ان آور برینس. ہم اچانک ہی کر دیتے ہیں جی. آنےسٹلی میں آپ کو بڑی آنےسٹی کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ فار اے ویری لانگ ٹائم آئی فیلٹ جوز لک لائک، یو نو، Shylock. The character of Shylock in my mind was depictive, was representative of Jews. I'm sure that آپ نہیں آپ شاید آپ کیا ہے صحیح کہہ رہے مول صاحب. پر ایک چیز تو نظر آتی ہے، وہ ہائی لائٹ بھی ہوتی ہے، جو فورسڈ ہندو عورتوں کی کنورژن کی جاتی ہے اسلام کی طرف، جو لوگ وہاں پاورفل انف ہیں، تو وہ تو اٹ از ہائی لائٹڈ بیکاز اٹ از ہیپننگ. تو اس میں آئی ایم ناٹ شیور کہ ابسٹریکشن اس میں کیا ہوتی ہے. دس میکس نیوز اینڈ وی نو دیٹ ہیپنس. I'm not saying this. I'm not talking about these things. میں جن چیزوں کی بات کر رہا ہوں وہ اصل میں اس نیوز میں بھی دیکھیے. آپ کو کیا خبر ملے گی؟ مثلا کین یو تھنک آف اینی نیوز؟ کیا کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ اب جو پوسٹ کنورژن ہوئی ہے وہ کہا جائے گا کہ یہ 3 زمینداروں نے پوسٹ کنورژن کرا دی، یہ کہا جائے گا نا. جی یہ نہیں کہا جائے گا آپ کے ہاں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ 3 مسلمانوں نے پوسٹ کنورژن کرا دی. یہ کہا نہیں جائے گا. یہ کلاسیفیکیشن نہیں ہے یہاں پہ. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. میں یہاں پر صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا دماغ اصل میں کلاسیفیکیشن کس طرح کرتا ہے. صرف اس چیز کو ابھی ہم نے یہ سمجھنا ہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سوشل ایشوز ہیئر، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی اسکل آف انڈرسٹینڈنگ ہاؤ وی ایبسٹریکٹ. جی بالکل ہم کس طرح بالکل. ایبسٹریکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر قسم کی نیشنلٹی ہے، ٹھیک ہے جی. یہاں پر ایوری فرام ایوری پارٹ آف دا ورلڈ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو کیا ہوتا ہے سر یہاں پر جس وقت جو لوگوں کی پہچان ہے وہ مذہب نہیں ہے، جیسے کہ مذہب تو تقریباً بہت سا پھیلا ہوا ہے. یہاں پہ پہچانیے کہ یہاں پہ 3 انڈینز نے یہ کر دیا یا 3 پاکستانیوں نے یہ کر دیا، یا یہ کیٹیگرائزیشن چل رہی ہے یہاں پر. کلاسیفیکیشن وہ ہوگی جو کلاسیفیکیشن کی جا سکتی ہے، جس میں آپ سے الگ ہو سکوں. جی میں یہ ہے سمجھ گئی. ہمارا میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے. I understood. I'm getting it. Thank you. Thank you. اچھا سر، میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کا کی جو یہی بات اسی کو آگے بڑھاؤں گی کہ قومی یعنی نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہمارے اندر جو ہے وہ نسلی اور مسلکی تعصب کے ذریعے کچھ ہم نے تعصب کے کچھ لیبل لگا رکھے ہیں، اور جس میں ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بدذات ہیں، تو کسی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، اور ہم اس طرح تو مطلب ہم خود کو محدود کر لیتے ہیں. پھر ہم ان کے ساتھ رشتے ناطے تعلقات بنانے میں ہم بالکل مطلب ہم نام سن کے یا وہ سن کے ہی ہم دور ہو جاتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہے. ایک انڈیویجول کی جگہ اس کو پوری اس کی کاسٹ یا پوری اس کی نسل، جیسے آپ نے بتایا کہ سکھوں کے لطیفے یا ہمارے معاشرے میں اور بھی دوسرے قوموں کے لطیفے مشہور ہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، ہم مطلب بے وقوفی کے طور پہ ان کو کرتے ہیں. تو اس طرح تو ہم مطلب براڈ مائنڈیڈ ہونے کے بجائے ہم بہت تنگ نظر ہو رہے ہیں، بہت ریجڈ ہو رہے ہیں. تو سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت محدود کر لیا ہے، اور ہم مطلب براڈ مائنڈیڈ نہیں رہے، بہت ریجڈ ہو گئے، بہت نیرو مائنڈیڈ ہو گئے. تو اس سے تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ ہم ایک آدمی کو جو ہے ہم پوری قوم، پورا مسئلہ، پورا نسل اس پہ تھوپ دیتے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو مطلب ہم نقصان اٹھا رہے ہیں نا اس طرح کہ مطلب ہم اتنے اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں ان ساری چیزوں سے، یہ ایبسٹریکشن سے. اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں. اپنے آپ بالکل ٹھیک، آپ نے سارے لیبل بالکل ٹھیک بولے ہیں. نیرو مائنڈیڈ کر رہے ہیں ہم، دنیا سے صحیح طرح سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. بٹ دس از واٹ وی کیپ ڈوئنگ انلیس وی بیکم اویئر آف اٹ. ہم جیسے ہی اس کے بارے میں اویئر ہو جائیں، میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے اگر بچپن میں اف یو ہیو دی ایکسپیرئنس کسی
بلی نے یا کتے نے آپ پر اٹیک کر دیا ہو تو آپ کے دل میں ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ سارے کتے ایسے ہوتے ہیں. دس از واٹ ہیپنس. بٹ وی کین گیٹ ریڈ آف دس فیئر if we recognize کہ یہ فیئر اصل میں اس جنرلائزیشن اور اس ایبسٹریکشن کا نتیجہ ہے جو کہ انسان کر لیتا ہے اگر وہ اویئرنیس میں نہیں ہے. اگر ہم انکانشیس رہیں گے تو اس ایبسٹریکشن سے نکل نہیں سکیں گے. یعنی when we keep saying the same thing over and over again about let's say Jews or Hindus or Muslims or Sikhs or whatever, تو اس کے نتیجے میں ہمارے جو وہ کانسیپٹس ہیں وہ پختہ سے پختہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا پھر آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ہم صرف یہ براڈ کیٹیگریز میں نہیں، ہم مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں اب یہ حنفی ہے، یہ اہل حدیث ہے، اور سارے اہل حدیث جو ہوتے ہیں وہ اصل میں کرخت ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں. آئی مین دس از ناٹ دا وے لائف گوز، دس از ناٹ دا وے ہیومنز آر. انسان انڈیویجول ہے، اس کو ایک لیبل کے تحت جمع نہ کریں. یعنی مسلمان کی کیٹیگری میں سارے حضرت ابراہیم کے فالوورز نہیں پیدا ہو گئے، یا سارے وہ نہیں پیدا ہو گئے جو حضرت ابراہیم جیسے بننے کی کوشش میں زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ سارے ان کو اسکرائب کرتے ہیں. یا فار دیٹ میٹر جو ابراہمک ریلیجنز ہیں ان کے سارے جو فالوورز ہیں وہ کیا ابراہمک ہونا اسپائر کر رہے ہیں؟ نہیں، ہارڈلی اینی. سب لوگ اپنے اپنے ڈویژن میں بیٹھے ہیں اور اسی میں خوش ہیں، اور اسی چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں قرآن. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگر کبھی غور کریں تو اصل میں وی ہیو ٹو بیکم اویئر آف اٹ. ٹوٹلی اگری ود واٹ یو ہیو سیڈ. اف وی ڈونٹ بیکم اویئر آف اٹ، اس میں نقصان صرف میرا اور آپ کا ہے، یعنی ہماری ذات کا نقصان ہے. ہم اصل میں بہت سارے فائدے جو حاصل ہو سکتے تھے وہ نہیں کر سکیں گے اگر ہم اس کے بارے میں وی ڈونٹ بیکم کانشیس آف واٹ وی آر ڈوئنگ. اسی لیے اس کو میں نے انکانشیس پروکلیوٹی لکھا ہے جی. انکانشیس پروکلیوٹی ہے یہ ہماری، یعنی ہمارے اندر ایک نیچرل ٹینڈنسی ٹو ورڈ ایبسٹریکشن ہے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں. اسی کو جاننے کے لیے یہ اتنے سارے سیشنز ہم اس پہ لگا رہے ہیں. اس کو سمجھیں اور نہ سمجھنے کے کیا نقصان ہوں گے وہ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ. جی سر بہت شکریہ. جی السلام علیکم السلام سر. مجھے تھوڑا سا تینوں کو ہی سمجھنے میں مشکل ہوئی ہے. مطلب آپ اس کی کوئی اگزامپل اور کلاسیفائی. اچھا ایک میں ارینج کرتی ہوں اپنے کوشچنس کو کہ یہ جو آرڈرز آف ایبسٹریکشنز ہیں اور جو ہم نے مینٹل ٹرانزیکٹر جو سیمنٹک ٹرانزیکٹر ماڈل پڑھا تھا اور یہ جو آج کا ٹاپک ہے، یہ ایسا بھی ہے کہ کہیں ان کے یہ نام ڈفرینٹ ہیں اور ہیں کچھ سیم؟ ایسی بھی مجھے فیلنگ آ رہی ہے لائک. نہیں، آرڈرز آف ایبسٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب کسی چیز کو لیٹس سے جو سب سے پہلا ایکسپیرینس ہے آپ کا، یعنی ایک چیز ہوئی ہے، ایک واقعہ ہوا ہے، آپ کا جو فرسٹ لیول کا ایکسپیرینس ہے دیٹ از یور فرسٹ ایبسٹریکشن. ابھی اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا آپ نے، ٹھیک ہے جی. وہ آپ کا ایکسپیرینس پہلی ایبسٹریکشن ہے آپ کی. دس از دا فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس، ٹھیک ہے. اس کو یہ بیان میں نہیں آ سکتا. اس کو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے سر. یعنی کوئی بھی ایونٹ ہے جس کو جو بھی ظاہری طور پر ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے دیکھیں جس گے، کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، مطلب کسی بھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنی سینسز کے ذریعے سے ٹھیک ہے ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ دوسری چیز وہ ہے کہ اب ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. وہ بیان کے الفاظ جو ہیں ہمارے وہ یا ہوں گے ایکسٹینشنل یا ہوں گے انٹینشنل. یہ میں نے اس دن ایکسپلین کیا تھا کہ ایکسٹینشنل وہ ہوتے ہیں جب آپ بیان کرتے ہیں تو وہ اس کی ایک کلیئر پکچر میرے اور آپ کے درمیان اس بیان میں کامن ہوتی ہے. مطلب میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے ایک کتا گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا، تو یہ جو پوری بات میں نے بیان کی ہے اس میں گاڑی بھی فرسٹ لیول ایبسٹریکشن نہیں ہے، کتا بھی فرسٹ لیول ایبسٹریکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. کتا بھی آپ نے میں نے دیکھا کہ میں نے اس کو بیان کیا کہ اس کو اس طرح سے لیں کہ اینیمل، ڈاگ، گارڈ ڈاگ، پٹ بل، یہ ہے. ابھی اس کے اندر بھی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، فیمیل اور میل، سب کچھ یہ ہو سکتا ہے، ایج بتائی جا سکتی ہے. میں نے ایک کالی ڈیٹسن کے پیچھے ایک راٹ وائلر کو بھاگتے ہوئے دیکھا. یہ ہے فرسٹ لیول ایکسپلینیشن. یہ ہے وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایکسٹینشنل لینگویج میں بیان کرنا.
ओके, हाँ, कि इसको इसी तरह इंटेंशनल इमेजिन करना पड़ेगा। इस वो आप वैसे ही इमेजिन करेंगे अगर आप जानते हैं कि काले रंग की डैटसन क्या होती है, काला रंग जानते हैं, डैटसन जानते हैं, कुत्ते को रॉटवाइलर को जानते हैं, यू कैन इमेजिन दिस। इंटेंशनल लैंग्वेज ये होती है कि जिस वक्त आप उसको बयान करते हैं तो उससे मेरे और आपके दरमियान जो पिक्चर बनती है वो लाजमन एक नहीं होती। ये मिसाल के तौर पर उसने मेरे से बदतमीजी से ये कहा, जब आप ये कहते हैं किसी को, या उसने मेरे से रूडली ये बात की, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट? ऊंची बात की, गाली दे के बात की, क्या मतलब है इसका? उसने आपकी तरफ देखा गुस्से से, बात नरमी से की, क्या, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन? तो आपको उसको एक्सटेंशनल लैंग्वेज में लाना पड़ेगा। तो अब इसको समझें, पहली पहली एब्स्ट्रैक्शन है मेरा एक्सपीरियंस, दूसरी एब्स्ट्रैक्शन होती है मेरा उस एक्सपीरियंस का बयान, तीसरी, और इसी में अब कैटेगरी है वो, अगर तो रिपोर्टिंग की लैंग्वेज में हो रही है जो एक्सटेंशनल लैंग्वेज है, तो वो असल में फर्स्ट लेवल या क्लोजर टू द रियल इवेंट होगी। क्लोजर टू द रियल इवेंट का मतलब ये नहीं है कि वो एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगी, होगी वो भी एब्स्ट्रैक्शन, लेकिन असल में क्लोजर टू द रियल इवेंट होगी। अच्छा, इसी तरह से अगर वो इंटेंशनल लैंग्वेज होगी है तो उसमें अब इंटरप्रिटेशन शामिल होनी शुरू हो जाएंगी कि क्या हुआ था। जिसको आप बयान करेंगे वो अपनी एक पिक्चर बनाएगा और उसको जाके कहीं और बयान कर देगा, ठीक है जी। और इसके नतीजे में वाकया कहीं से कहीं पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इस वाकये से कुछ निकलती है इंटरप्रिटेशन, ये होती है थर्ड लेवल, थर्ड ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। इसके बाद उससे कुछ जनरलाइजेशन बनती हैं, ये जो हम जब ये करते हैं ना कि यहूदी ऐसे तो होते हैं या सर मैं एक सेकंड यहाँ हिंदू बात ऐसे कर होते लूँ। हैं। जी जी। सर ये जो अब तीसरा जो ऑर्डर के अंदर जो जो इंटरप्रिटेशन हम करने लगे हैं इंटेंशनल वर्ड्स की, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट अब जो रिलेशनल वाला है जो अभी आपने पढ़ाया है उस राइट उससे भी राइट, मुझे ऐसे, यानी मैं ऐसे रिलेट कर रही थी। ऐसे ऐसे ही है, ऐसे ही है। यानी अच्छा। इसमें कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं, ये नहीं मतलब, हम्म। यानी देखिए वो जो बात है ना कि जब मैं ऑर्डर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन करता हूँ तो ऑर्डर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन चारों कैटेगरीज में कर रहा होता हूँ, ठीक है। यानी इन हाँ चारों बिल्कुल। कैटेगरीज में मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वहां पर मैंने एक शख्स को देखा जिसके बारे में ये मालूम हुआ कि वो मजहबन यहूदी था, ठीक है। वहां पर जो मेरा किराएदार है उसने ये मामला किया, जब मालूम हुआ तो पता चला कि वो एक हिंदुस्तानी मुसलमान था। ये सब कुछ हो सकता है उसमें, बट द थिंग इज बिल्कुल। कि जिस वक्त आप जब जब एक गलती हुई, मिसाल के तौर पर आप ये कहेंगे कि यार वो एक बड़ा अच्छा सिंगर है, मुसलमान है, नहीं, आमतौर पर इस मौके पर नहीं कहा जाएगा। बड़ा अच्छा अदाकार है, मुसलमान है, आमतौर पर ये नहीं कहा जाएगा। जिस जगह पे वो माइनॉरिटी की क्वालिटीज जो आपके ज़हन में है वो जब नुमायां हो रही होगी, उसको आप मजीद री इन्फोर्स करने के लिए कह रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्शन है, हम्म। हाउ वी एब्स्ट्रैक्ट। तो जो हम्म। जो वो थी सेमेंटिक ट्रांजैक्टर जो है वो असल में वो मॉडल है। देखिए वो क्या है, वो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो एक रिलेशनल एब्स्ट्रैक्शन है इंसान के बारे में, कि इंसान की अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके उसमें बयान किया गया, ये है रिलेशनल एब्स्ट्रैक्शन। बहुत सारी चीजें उससे मिस हो गई हैं, बहुत सारी चीजें मिस हो गई हैं, बहुत सारी चीजें जो जी। हैं वो इनएक्यूरेट भी होंगी, आने वाले उसको ठीक करते रहेंगे, ज्यादा एक्यूरेट हम्म। करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, ठीक है जी। ये एब्स्ट्रैक्शन है जिसको रिलेशनल एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। मैंने जिस तरह से मिसाल दी कि गाड़ी, ये कैटेगरी है, एक क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन के अंदर एक ट्रक है, एक सेडान है, एक मिनी कूपर, मिनी मिनी कार है, एक वैन है, ये सारी अब उसकी मजीद क्लासिफिकेशन हो रही है, क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन हो रही है, और मजीद हम्म। क्लासिफिकेशन करते चले जाएंगे। आप जितना आप इसको जनरल रखेंगे वो उतना ही हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन होगी, हायर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्शन होगी वो, ठीक है। उसको नीचे हायर ऑर्डर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप वाक्य से उसको दूर लेके जा रहे हो, यानी वाक्य नीचे है, आप उससे जितना ऊपर चलते जाएंगे, हायर ऑर्डर पे लेते जाएंगे, वो असल में उस वाक्य की वो इंटेंशनल पिक्चर बनाएगा, एक्सटेंशनल नहीं बनाएगा। फिर मैं आपसे कहूंगा, आप मैंने एक गाड़ी देखी, पता ये चले कि वहां पे एक वो डंप ट्रक खड़ा हुआ था, यू विल नॉट इमेजिन कि वहां पे डंप ट्रक खड़ा हुआ था कि मैं गाड़ी का वर्ड बोलूं। तो दिस इज व्हाट आई मीन। तीसरी चीज, ये जो टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, ये असल में हमारी नॉर्मल जिंदगी में आप अगर इसको देखेंगे, यानी हम चीजों के देखते साथ ही इवेल्युएटिव हो जाती हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है। ये राय सुनी है मैंने, किसी कोई थ्योरी सुनी है, थ्योरी के बारे में मेरी इमीडिएट मेरी
ایگزسٹنگ تھیوری کے خلاف ہے تو میں کہوں گا نہیں، یہ ٹھیک نہیں لگ رہی بات. میرے سامنے آپ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کی بات کریں گے تو شاید میں بہت جلدی اس کے بارے میں یہ قائم کر لوں گا اپنی رائے کہ نہیں یہ کوئی سننے والی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس کو ایک نیگیٹو اوپینین رکھتا ہوں اس کے بارے میں. بٹ اف یو ہیو ٹو ٹیل می کہ یہ اس طرح سے ہے تو آپ نوئنگ می آپ مجھے جس طرف سے اپروچ کریں گی تو میں اسے سننے کے لیے تیار ہو جاؤں. ٹھیک یہ ٹھیک ہے. ٹاپک کافی ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ ہے لیکن انسان کی زندگی سے بے حد اور نہایت قریب ہیں. بالکل بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ جتنی ریالٹیز جتنی زیادہ کامن ہوتی ہیں اتنا ہی شاید ان کو ایکسپلور کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے جی، سم ٹائمس. ایسا ہی ہوتا ہے، ان کو ایکسپلین کرنا مشکل ہو جاتا ہاں بالکل، یعنی وہ ہم نے آلریڈی زیوم اتنی کی بھی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر تو کوشچن ہی نہیں ہوتا. ہے. رائٹ صحیح. اچھا رائٹ. سر، یہ اس میں جو مجھے الجھن آ رہی ہے یہ جو فورتھ کے نام سے متعلق سیلف ریفلیکسو ریفلیکس ایکشن سے، حالانکہ آپ نے جو ایکسپلینیشن دی ہے وہ ریفلیکشن سے متعلق لگ رہی ہے اور جی جی نام ریفلیکس ایکشن ریفلیکٹیو ہی والے ہے، سے ملتا ہوا لگ رہا ریفلیکٹیو دونوں میں سے کوئی بھی یوز کرنے ہیں آپ، ریفلیکسو بھی ٹھیک ہے، ریفلیکٹیو بھی ٹھیک ہے جی، دونوں بہت کریکٹ. ہے. بیسیکلی یہ ریفلیکٹیو ہی ہے نہیں جی. سر، بہت ڈفرینٹ نہیں ہے سر، مطلب ریفلیکس تو آپ سوچے سمجھے بغیر کر دیتے ہیں. نہیں اصل میں یہ وہ ہے یعنی اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنے کو ہی کو ریفلیکٹیو کہا گیا ہے اس جگہ پہ. وہ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. میں اس کو چیک کر لوں گا جی، لیٹ می جسٹ کنفرم اٹ. اگر میں غلط ہوں تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو میں کریکٹ اٹ انشاءاللہ. اوکے سر، ٹھیک ہے سر، تھینک میرے یو سو اپنے مچ ذہن سر. میں یہ ایک چیز ہے ویسے. صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، تھینک یو. جی السلام علیکم معیز صاحب. وعلیکم السلام. رحمۃ اللہ جی. جی میرا اسپیکر آف تھا، سوری اپالوجائز. نہیں نو پرابلم جی. تھوڑا میرا ٹائمنگ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے یا کیچنگ اپ لٹل لیٹر ایکچولی، بٹ میں بعد میں سن لیتا ہوں سب پھر سے. تو جو بھی ہے میں آپ کو بیچ میں پلے کر دے جی کومل، اگر آپ کے لیے یہ سوٹیبل ہو، آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو اس کو، کیونکہ یہاں پہ بھی جمعے کے فوراً بعد مجھے کافی جلدی آنا پڑتا ہے، بھاگے آنا پڑتا ہے. نہیں سر، مجھے پہلے کوئی کی ایشو وجہ نہیں سے ہے، اگر آپ جس طرح سے کمفرٹیبل ہوں یا ہمارے اگر ہم ممبرز اس جو کو ہیں کم از کم 1 گھنٹہ آگے کر دیں تو شاید 4 بجے رکھ یہ لیتے ہیں. اگر آسانی ہو جائے گی جی تھوڑی سی. ٹھیک ہے سر. آپ اپنی سہولت سے رکھیں پلیز. میں نے کہا ہے اسی لیے نہیں. میری بھی سر سہولت پہلے بھی یہی ہے. 4 بجے آپ نے ہوتا تھا. مجھے جی ہاں ٹھیک ہے، آپ نے ہم 4 مجھے بجے نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ ہم 4 بجے کر لیں گے. نو ایشو. ٹھیک ہے جی. زین صاحب آپ نے تو مجھے موقع دے دیا ہے کہ میں اپنی ڈیمانڈ کومل کے آگے رکھ سکوں. دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے، اگر ایک دوسرے کو سن لے تو ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سنتے بہت کم ہے، سناتے بہت ہے. میں پوری کوشش کر رہا ہوں ہمارے معیز صاحب کے انسان کو ریڈ کیا جائے. انسان ہی کتاب ہے، ساری کائنات کی کتاب انسان ہی ہے. جہاں رہتا ہے انسان، جس کلچر سے ہے، جس بیک گراؤنڈ سے ہے، بہت سکھاتا ہے انسان. کتابیں میں پڑھتا ہوں آج کل، پھر سے وہ پڑھ رہا ہوں میں، دا لاز آف ہیومن نیچر. آپ مجھے یقین ہے آپ نے بھی پڑھی ہوگی، رابرٹ گرین کی جو کتاب. جی ہاں. تو مجھے جو قریب سے تجربے اور آبزرویشن سے پتا چلتا ہے کہ ہیومن بینگ کے اندر ایک قسم کے کچھ فنڈامنٹلس ہیں، 2-4 فنڈامنٹلس ہیں. صرف ایک فنڈامنٹل بایاس ہے ہمارے اندر، ایک قسم کا ایک بایاس کو لے کر چلتے ہیں. ہم بایاس کو لے کر کیوں چلتے ہیں؟ بایاس کو لے کر اس لیے چلتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کچھ میری کمیاں رہ گئی ہیں، میں نے کچھ لیزینس کیا ہے، میں نے کچھ اپرچونٹیز کو کھو دیا ہے، میں کمپلیسنٹ رہا ہوں، and thus I lost the opportunity and other people got ahead of me for some reason وغیرہ وغیرہ. اب میں اپنے آپ پہ پرسنل ریسپانسبلٹی تو نہیں لے رہا ہوں کہ بھئی مجھ سے ہوا ہے کچھ، مجھ سے یہ ہوا ہے، now I have to start all over from where I am. نہیں، اس نے ایسے کیا ہے، اس قوم نے ایسے کیا ہے، اس بندے نے ایسے کیا ہے،
وہ ایسے ہوتے ہیں, یہ ایسے ہوتے ہیں, عام طور پہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے. تو لیکن کامیاب آدمی تو وہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ کامیاب ایگزامپلس بھی ہیں, جب ان کو پڑھتے ہیں ہم, ان میں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہے, پھر ہرگز نہیں ہوتی. وہ کامیابی کی نشانی نظر آتی ہے کہ ہاں یہ لوگ ان چیزوں کو لے کر نہیں چلتے ہیں, وہ جیسے بھی ہے مائنس ان چیزوں کو لے کر چلا ہے, پازیٹیو نوٹس کو لے کر چلا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں موئز صاحب کہ سیاسی مسئلے ہیں, مذہبی مسئلے ہیں, عقائدوں کے مسئلے ہیں, کئی مسئلے ہیں, لیکن ایک چیز جو کامن لے آتی ہے, بہت اسٹرانگ ہے, اور وہ ہے بزنس. ڈیلنگ میں آئے ایک دوسرے کی, ایک دوسرے سے ٹریڈ کریں, ایک دوسرے سے نفع حاصل کریں. اب جس میرے جو دو پارٹنرز ہیں, ایک دونوں انڈین ہیں, میں بھی انڈین ہوں, ایک مسلمان ہے, ایک ہندو ہے, اور دونوں میں ایک عجیب قسم کا ٹیلنٹ دیکھتا ہوں. اتنا بہترین دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, حیرت. میں دونوں کو آبزرو, ایک فائنانس میں جینیس ہے اور دوسرا بزنس کے انالائسس میں جینیس ہے. اور اس کا نتیجہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دے آر پروگریسنگ سو فاسٹ, اور یعنی سو مائنیوٹلی, سو بیوٹیفلی کرتے ہیں, تو گرو بہت کر رہے ہیں. تو ایک تجربہ کرنے کے بعد میں نے 2 سال اپنے آپ میں نے خود نفع اٹھایا. پھر میں آہستہ آہستہ مسلمانوں کو لا رہا ہوں اس کے اندر, کیونکہ اوور 450 انویسٹرز ہندو ہیں اور سب ٹھیک ٹھاک اچھے آدمی ہیں, کامن گول ہے ایک. تو جب میں مسلمانوں کو لا رہا ہوں تو میں کامیاب ہو گیا ہوں. تقریباً 20-25 مسلمانوں کو پچھلے 6 ماہ میں لے آیا ہوں, اینڈ آل آف دیم آر ہیپی. اب یہاں پر وہ ڈسکشنز, وہ نیگیٹو ڈسکشنز, وہ نیگیٹیوٹی وغیرہ وغیرہ کافی حد ختم ہو گئی. وہ پرسنل لیول پہ بھی جو 2-4 ایون پاکستان کے میرے دوست ہیں, کافی دوست ہیں, اس میں 2-4 کو میں لے آیا ہوں. تو وہ ایک ایگریسو کلچر تھا, سوری ٹو سے دس, جو ایک ایگریسونیس تھا, وہ کافی حد تک میں نے دیکھا 6 مہینے میں ختم, بہت کم ہو گیا ہے. وہ ڈسکشنز کم ہو گئی ہیں. وہ ایک جو ایبسٹریکٹ تھا کہ بھئی وہ ایسے ہوتے ہیں, وہ ایسے ہوتے ہیں, وہ اب مجھے ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, وہ بھی کچھ ایکسپٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن خود بخود وہ چیزیں ختم ہو گئی. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ٹریڈ کریں آپس میں, ایمانداری سے بزنس کریں. ہم جیسے ہیں اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, اگر وہ مشرک ہیں تو وہ ٹھیک ہے, جو بھی ہے ان کا اپنا, ہم اپنے آپ کو پیش کریں, اپنے آداب ہیں, اپنا عمل ہے, اور بزنس کے ذریعے سے کریں تو کافی چیزیں کم از کم پرابلمس سالو ہو جائیں گی. اور اگر میسج پہنچانے کا ہی مقصد ہے تو یہ بھی تو بہت اچھا طریقہ ہے میسج پہنچانے. بس یہی میرا عمل ہے. بس بہت شکریہ جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو آپ نے ٹائپس بتائی ہیں اس کی جو ایگزامپلس دی وہ مذہبی اور اس طرح تھی. کوئی روزمرہ زندگی کی, فیملی کی, جو گھر میں ہم ہوتے ہیں تو اس میں ہم کس طرح سے ایبسٹریکٹ کرتے ہیں ان ٹائپس میں, کوئی اس طرح کی ایگزامپلس بتائیں گے؟ مثال کے طور پر آپ کے ملازم نے کوئی برتن توڑ دیے, یہ ایبسٹریکشن ہے جی. دس از کلاسیفائنگ ایبسٹریکشن. اس کو آپ نے برتن کہا ہے, حالانکہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے ایک پلیٹ ہو اور ایک گلاس ہو. ٹھیک ہے نا جی. دس از کمنگ ایٹ اے لوور آرڈر. آپ نیچے لے کے آ رہے ہیں, اس کو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ نے مثال کے طور پر میں نے, میرے سے یہ غلطی بہت ہوتی تھی کہ ہم یہ کہا کرتے تھے, میں یہ کہا کرتا تھا کہ پاکستان میں, اور اس کی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں میں نے, کہ ہم لوگ قانون چکن قوم ہے. دل ابھی بھی یہی کرتا ہے کہنے کا, لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ قانون کی پابندی کر رہے ہیں جو نوٹس میں نہیں آ رہے, اس لیے کہ وہ نوٹس کیے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے جی. وہ نوٹس ہی وہ لوگ کیے جا رہے ہیں کہ جو قانون توڑ رہے ہیں, اینڈ دے آر بینگ ایبسٹریکٹڈ. ہماری نظریں ان کو دیکھنے میں زیادہ مصروف رہتی ہیں. وی ڈونٹ سی پیپل ہو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. جو ابھی میں نے مثال دی
کہ اگر آپ کا کوئی ہمسایہ جو ہے وہ وقت پہ بل پے کر رہا ہے تو دیکھیے کوئی نیوز نہیں ہے، لیکن اگر وہ غلط کام کر رہے تو نیوز بن جاتی ہے. تو یہ والے کچھ ایسپیکٹ جو ہیں ان کے اندر ہم کو اب اس میں اگر لیٹ سے ایویلیویٹو ایبسٹریکشن کی مثال یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی نیا آئیڈیا، کوئی بھی چیز آپ کی پسند کے خلاف جب ہوتی ہے تو اس میں جو سب سے پہلی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ غلط ہوا ہے، دس از ناٹ رائٹ. جی یہ ایویلیویٹو ایبسٹریکٹنگ ہے، ٹھیک ہے جی، جس میں کہ آپ نے وداؤٹ نوئنگ کہ دوسرے نے کیوں کیا، کیسے کیا، اس کو کیا سوچ رہا تھا، کس طرح سے اس نے اپروچ کیا چیز کو، ہم پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یہ غلط ہوا، یہ اچھا نہیں ہوا، یہ برا ہوا. یعنی یہ اس میں عام طور پہ جو یہ والی ایبسٹریکٹنگ ہوتی ہے ایویلیویٹنگ کی، وہ بیسیکلی ڈائکاٹمس ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو یہ غلط ہے، یہ اگر اچھا نہیں ہے تو یہ برا ہے، یہ اگر کالا نہیں ہے تو یہ وائٹ ہے. یعنی یہ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہوتی ہے ایویلویٹو ایبسٹریکشن. یہ گندگی ہے، یہ صفائی ہے. اس میں بہت سارے کانسیپٹ ہمارے وہ ہیں کہ جو ہم صرف اپنی ایگزسٹنگ ماڈل، اپنے ایگزسٹنگ تجربات سے لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد اس سچویشن پر اس کو چسپاں کر دیتے ہیں. یعنی لے کر آئے ہیں ہم اپنی کچھ بیک گراؤنڈ، کچھ ہمارا کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، کچھ ہمارا مذہبی بیک گراؤنڈ ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ایک شخصیت بنا چکی ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم مسلمانوں کے ہاں یہ ایک بڑی کامن چیز ہے کہ آپ، اور یہ میں نے آئی ہیو ایکسپیرینس مینی ٹائمز کہ اگر آپ جا رہے ہیں نا سری لنکن ایئر لائن پہ یا غیر مسلم جنرل ایئر لائن آپ کی جو تھائی ایئر پہ جا رہے ہو، تو وہ مسلمان اس کے بارے میں بہت محتاط ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ سرو کیا جا رہا ہے یہ حرام ہے یا حلال ہے. ٹھیک ہے جی، جی وہ مسلمان اس کے بارے میں بہت محتاط ہوتا ہے جو اس سرونگ سے پہلے شراب پی رہا ہوتا ہے. یعنی کس طرح سے ہم نے کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے، اور وہ کہتے کیا ہے، اس کی پوری ایک ایکسپلینیشن ہے جو ہم نے دل میں بنائی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. یعنی ہم اس کو گندگی سمجھتے ہیں جو حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ گندگی جو دوسرے کھا رہے ہیں. یعنی وی کال اٹ ڈرٹ، وی کال اٹ فلتھ، سب کچھ یہ سب کچھ بولے گے. اچھا وہ جو شراب ہے اس کے بارے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. مطلب جی یہ ہے جو جو کلاسیفیکیشن ہیں، یہ ہم نے کلاسیفیکیشن بنائی ہوئی ہے، اپنے ہی طور پہ بنا لی ہے، ہم نے اپنے صحیح ذہن میں یہ کریٹ کر لی ہے. اچھا اسی طرح سے جو آپ کی ریلیشنل ایبسٹریکٹنگ ہے وہ تب ہوتی ہے کہ جس وقت آپ مثال کے طور پر کسی کی غلطی پر جب یہ غصہ کرتے ہیں تو اندر ہی اندر ہم نے ایک پورا ریلیشن شپ کریٹ کر لیا ہوتا ہے. اس کو پتا تھا کیا کرنا چاہیے، یہ جانتا تھا کیا کرنا چاہیے، اس نے جان بوجھ کر یہ غلط کیا ہے. اب غصہ چڑھے گا آپ کو اگر آپ کو پتا چل جائے کہ نہیں یہ تو اصل میں ہی ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی جو تھا اس سے غلطی ہوئی ہے تو آپ خود بڑی کمپیشنیٹلی اس کے ساتھ معاملہ کریں گے کہ نہیں غلطی ہوئی ہے تو اس کو پھر موقع ملنا چاہیے. لیکن کیونکہ ہم نے ایک پوری رائے بنا لی ہوتی ہے تو یہ ریلیشنل ایبسٹریکٹنگ کی مثال ہے جو ہماری ایوری ڈے لائف میں ہو رہی ہوتی ہے. تو دیز تھنگ جب سیلف ریفلیکسو ایبسٹریکٹنگ کی میں مثال کو نہیں دوں گا، وہ تب ہوتی ہے جس وقت ہم اس کے بارے میں کانشیس ہو جائیں گے. اصل میں ہمارے اندر جو فیلنگ ہے، مثال کے طور پر ایویلیویشن جیسے ہی آپ نے کی، آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ میری ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے میں اس کو برا یا اچھا سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، جیسے ہی آپ یہ سوچنے لگ پڑے تو اصل میں آپ سیلف ریفلیکٹیو یا سیلف ریفلیکٹیو ایبسٹریکٹنگ کر رہے ہیں. آپ اپنی ایویلیویٹو ایبسٹریکٹنگ کے بارے میں سیلف ریفلیکٹیو ہو گئے ہیں. یہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ ہے جو آپ کو اٹ برنگز یو ٹو اے ہائر لیول آف انڈرسٹینڈنگ کہ جدھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے اندر جو فیلنگ ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ کچھ میرے اندر پروسیسز چل رہی ہیں جس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اٹ از ناٹ کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا تو میں غصے میں آیا ہوں. اٹ از اباؤٹ ہاؤ آئی پروسیس دیٹ کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کو میں نے پروسیس کیسے کیا جس سے میں غصے میں ہوں. یہ ہے ٹھیک جو سیلف ریفلیکٹیو ایبسٹریکٹنگ ہے. صحیح تو اس کا مطلب ہمیں کرنا کیا ہے، یعنی اویئر ہونا ہے اور خود اپنے آپ سے سوالات کرتے جانے ہیں، رائٹ، اور اگر کوئی ایونٹ کوئی بتا رہا ہے تو پھر اس سے پوچھ کے اس کو اور ڈیٹیل اس کی لینی چاہیے. یعنی آپ نے یہ جب کوئی بتا رہا ہے تو اصل میں جو پرابلم پیدا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ کس لیول آف آرڈر آف ایبسٹریکشن کوئی ہائر تو نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر تو ورڈ جو یوز کیے جا رہے ہیں ایکسپلین کرنے میں،
ایک ایونٹ کو ایکسپلین کرنے میں جو ورڈز استعمال کیے جا رہے ہیں وہ اگر انٹینشنل ہیں تو انٹینشنل ورڈز عام طور پر جو بولنے والا ہے اور جو سننے والا ہے اس کے درمیان کامن نہیں ہوتے. انٹینشنل ورڈز وہ ہوتے ہیں کہ جس کی کلیئر پکچر سامنے نہیں آئے گی. مثال کے طور پر میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ میں نے ایک شخص دیکھا کہ جس کو اپنی ہائیجین کا خیال نہیں تھا، جو اپنی ہائیجین سے بے پرواہ تھا. اب یہ دیکھیے یہ جو کچھ میں نے بولا ہے ہائیجین سے بے پرواہ تھا، وہ کیا کر رہا تھا کہ میں نے یہ سمجھا ہے. آپ اس سے نہیں، اس تک نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں مثالیں گھڑ سکتے ہیں، جو بھی کریں گے گیس کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا گیس ٹھیک نکلے، لیکن وہ بائی چانس ہی نکلے گا ٹھیک. ٹھیک ہے وین بی سر. سے فار انسٹنس کہ ایک آدمی جو ہے بڑی تیزی سے بھاگا جا رہا تھا. واٹ ڈز اٹ مین بڑی تیزی سے؟ کس کے مقابلے میں تیزی سے؟ یعنی ایک بچے کے مقابلے میں تیزی سے، ایک گاڑی کے مقابلے میں تیزی سے، اس طرح بھاگا جا رہا یہ تھا کوئی وہ. ریس میں شامل ہے. ریس میں شامل تھا. ہاؤ ڈو یو نو، ہاؤ ڈو یو کنسٹرکٹ دس ہول تھنگ؟ یہ وہ انٹینشنل طریقے ہیں بیان کریں گے. انٹینشنل طریقے وہ ہوتے ہیں کہ جس کی جو فزیکل اپیرنس ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان کامن ہونا، یعنی چانس ہی ہوگا کہ ہو جائے کامن، عام طور پر نہیں ہوگی کامن. ایکسٹینشنل طریقے اگر ہو رہی ہیں تو ناؤ یو کین ٹیل. تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اویئر ہو جانا، یعنی آپ کو اگر اف یو ہیو سیلف ریفلیکٹیو، آپ نے ایبسٹریکشن کی ہے تو آپ اویئر ہو جائیں گے کہ یہاں پہ میں ایویلیویٹو ہو رہا ہوں، یہاں پہ میں کلاسیفائی کر رہا ہوں، یہاں پہ میں ریلیشنل بنا رہا ہوں. یہ ریلیشن میرا بنایا ہوا ہے، یہ ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی ریالٹی نہیں ہے کہ یہ اصل میں اس طرح ہوا ہے. میں کسی کے موٹیوز کو خود سے ڈال رہا ہوں اس کے اندر. یہ اس نے نہیں بتایا مجھے کہ میں نے تو اصل میں بےایمانی کرنی چاہیے تھی، تمہارے ساتھ دھوکہ دینا چاہ رہا تھا. یہ میں نے اس کو کہا ہے، اس کے بارے میں رائے قائم کی ہے کہ وہ دھوکہ دینا چاہتا تھا. یہ موٹیو میں نے ڈٹرمن کیا اس کا. اس کے بارے میں اویئرنیس جیسے ہی پیدا ہو جائے گی تو یہ سیلف ریفلیکٹیو ایبسٹریکٹنگ ہے. میرے خیال میں انسان کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ پیدا ہونی. جی We need- اویئرنیس. یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. جی تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. جی ہاں موئی صاحب، پچھلا جو آپ کا لیکچر تھا، میرا سوال کچھ اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ تھوڑا سا مجھ سے شروع کا مس ہوا ہے کیونکہ فرائیڈے کو میرے ہاں ضرور مہمان آتے ہیں. تو بہرحال ایسا ہے کہ وہ پچھلا جو لیکچر تھا اس میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ ایبسٹریکشن میں ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی سوچ کو جج کر کے ان کی جگہ پہ جا کر ہم اس ریئلٹی کو ایبزارو کرتے ہیں اور پھر ہم اچھا فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس کی جگہ پر ہوں تو یہ اس کی ساری ریئلٹی ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. اچھا، اگر ہم یہ والی چیز اگر ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس سے ہمارے بیہیویئر پہ اچھا اثر بھی آتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اس طرح تو میں ایک گھر میں اور ایک خاندان میں تو ایک کامیاب عورت بن سکتی ہوں، لیکن اگر میں کسی ادارے کو چلا رہی ہوں اور میں وہاں ایز اے ہیڈ کام کر رہی ہوں، یا میں گھر میں ایک سربراہ کے طور پہ ڈیسیجن لے رہی ہوں اور میں سب کے لیے جو ہے وہ سب کو بونس دیے چلی جا رہی ہوں کہ جی اس کے لیول پہ جا کے سوچ رہی ہوں اور ٹھیک ہے اس نے ایسے کیا ہوگا تو اس کے پیچھے یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو یہ تو سر پھر کامیاب نہیں ہو سکتی. پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک تو یہ کہ میں نے یہ جی چلو. آپ ہنس رہے ہیں نا، تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ شاید آپ نہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے آپ نے. جو چیز ایک تو مجھے تھوڑا سی اس میں تھوڑا سا شبہ ہے کہ میں نے اس کے بارے میں ایبسٹریکٹنگ کو میں نے ایمپتھی سے کب ریلیٹ کیا، میں آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے یہ تو ضرور کہا تھا کہ ایمپتھی کیوں مشکل ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ انسان، جو سیمینٹک ٹرانزیکٹر ماڈل ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا، تو میں نے اس کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ انسان چونکہ ان چاروں چیزوں میں، جو اس کی الیکٹرو کیمیکل ایسپیکٹ ہے، اس کا سیلف موونگ ایسپیکٹ ہے، اس کا فیلنگ، اس کی تھنکنگ، اس کا سیلف کانشیسنیس، اس کی کانشنس، اس کا ماضی اور اس کا ایسپائرڈ فیوچر، یہ سب بالکل یونیک ہے. اس کی انوائرمنٹ، چونکہ یہ سب بالکل یونیک ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ تو ضرور کہا تھا کہ اس وجہ سے ایمپیتھک ہونا مشکل ہو جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ میں نے کس موقع پر کہا ہے، یا ناٹ شیور
یہ کہو کہ किसी के empathy ہونا सवाल के ضروری है. जवाब में empathy, भी आपने ये बात बताई थी, किसी के सवाल के जवाब में भी आपने ये बात okay, बताई थी, okay, तो ठीक है. तो empathy अपनी जगह पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. जो आपका सवाल है, यानी मैं जो चीज मैं नहीं समझ पाया था वो ये है कि मैंने उस मॉडल से कैसे रिलेट किया था, वो आपने वाजे कर दिया कि वो किसी के सवाल के जवाब में जाता है. दैट इज क्वाइट पॉसिबल जी, मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन बहरहाल वो पॉसिबल है क्योंकि मैं इसको एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी समझता हूँ. मैं एम्पैथी को, एम्पैथिक होने को, कंपैशनेट होने को बेसिक प्रिंसिपल्स में से समझता हूँ कि इंसानों के लिए जरूरी है कि हम एम्पैथिकली मामला करें. अब रह गई ये बात कि एक सरबराह है. सरबराह जो है वो असल में एम्पैथी का तकाजा ये नहीं होता, कभी भी ये नहीं हुआ कि आप असल में दूसरे को वो दे दें जो वो चाहता है. ठीक है. एम्पैथी का मतलब ये होता है कि दूसरे की फीलिंग के साथ खड़े होना, दूसरे की जगह पर खड़े होना. उसको अगर वो दुखी है तो उसके दुख में सिंपथाइज नहीं करना, उसके साथ खड़े होना. इट डज नॉट मीन कि आपने कुछ करना है. इट ओनली मीन्स टू बी माई कंपेनियन, माई पार्टनर, माई फ्रेंड, कि मैं आपके साथ हूँ. आई कैन फील फॉर यू. To be able to feel for somebody is what is empathy. ठीक है जी. मैं आपकी डिमांड पूरी कर सकता हूँ, ये तो असल में लेट्स से अगर एम्पैथी है तो एम्पैथी आपने सिर्फ अपने अपने जूनियर्स के साथ नहीं करनी है, अपने सीनियर्स के साथ भी करनी है, अपने कॉलीग्स के साथ भी करनी है. उनकी मैं कोई भी चीज पूरी नहीं कर सकता. तो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिवली वो फैसले करने हैं जो इंसाफ के मुताबिक होंगे. आपने उस वैल्यू को कभी नहीं छोड़ना है. ये आपने लेकिन इंसाफ के ऐसा मुताबिक फैसला किया जी. जी जी, आप ठीक कह रहे हैं, इंसाफ के मुताबिक करने वाला फैसला बहुत अच्छा होता है, और हम अपने आप को भी बहुत, मतलब हमारा ज़मीर मलामत नहीं करता कि हमने जो है वो किसी के साथ ज्यादती की है. लेकिन अमूमन जो दुनिया का रवैया है ना, वो यही रवैया है कि वो ये समझते हैं कि हम उनके साथ ज्यादती ही कर रहे हैं, हम उनके साथ उनको रिलैक्स नहीं कर रहे, उनको जो है वो मतलब उनको छूट नहीं दे रहे हैं. तो ये अमूमन, और जिसमें आपकी हमारी अपनी शख्सियत नापसंदीदा हो जाती है उनकी नज़र में. लेकिन अगर वो बंदा सामने वाला अच्छा होगा तो शायद वो ठीक फैसला करे, लेकिन I अमूमन totally agree. रवैया I ऐसे ही है totally कि agree वो जी. That is the problem. इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि मैनेजमेंट पोजीशन जो होती है बड़ी थैंकलेस पोजीशन होती है जी. आप बड़ी जी इंजॉय जी कर सकते हैं अपनी अथॉरिटी की फिगर्स को और अपने फैसले को, लेकिन हकीकत में इट्स अ वेरी थैंकलेस पोजीशन. बट द थिंग इज दैट इफ यू आर पुट इन अ पोजीशन, अल्लाह ताला की तरफ से इसको एक आजमाइश समझते हुए अगर आपको इस पोजीशन पे बिठा ही दिया गया है कि आपको लोगों के दरमियान फैसले करने हैं, तो आपको इससे कतई नजर के लोग क्या कहेंगे, आपको इंसाफ से करने हैं. आपने इंसाफ से किया फैसला, एक आदमी हर्ट हुआ है उस इंसाफ से, जिसके साथ एम्पैथी करने में कोई हर्ज नहीं है. जी एम्पैथी सर, होना थैंक इसके बावजूद भी कायम रहेगी. इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपको फैसला चेंज करना है. दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल. यानी एम्पैथी शो करने में और फैसला इंसाफ से करने में कोई डायकॉटमी नहीं है. जो प्रॉब्लम है वो ये है, और असल प्रॉब्लम भी यही है कि हम कई दफा अपने रिलेशनशिप को इसलिए दूर रखते हैं क्योंकि हमारा ये ख्याल होता है कि अगर रिलेशनशिप अच्छे रखे तो हम इंसाफ नहीं कर सकेंगे. नहीं, ये इंसान की क्वालिटी है कि उसको अपने अंदर उस रिलेशनशिप के अंदर मोहब्बत रखे, उसको करीब रखे. मेरे से बात दोस्तों ने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं मेरे साथ दोस्त ना बने, मैं उनको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता हूँ ताकि वो दूर रहें, वरना आई विल हैव टू cater फॉर देयर नीड्स. नहीं, आप यू डोंट हैव टू. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मेरे जो दोस्त होते हैं वो मेरे से नाजायज काम ले लेते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. मुझे अपने दोस्तों के लिए भी नाजायज काम नहीं करना, किसी के लिए भी नहीं जी, करना. ठीक है ना जी. दिस इज व्हाट आई, मेरी पोजीशन का तकाजा ये है. सही बात है जी सर, ठीक है, थैंक यू. वेलकम जी. जैसे अल्लाह ताला ने कहा है ना कि तुम में बेहतरीन वो है जो खुदा से सबसे ज्यादा डरने वाला हो. और जैसे एक आसार में से है कि हजरत उमर से किसी ने कहा कि फला आदमी बहुत अच्छा है, तो उन्होंने कहा तुमने उसके साथ बिजनेस किया है या उसके साथ तुमने सफर किया है क्या, जो तुम कह रहे हो कि वो ऑनेस्ट आदमी है. तो सर अगर किसी के साथ हम माली लेन देन करते हैं और वो हमें ऑनेस्ट लगता है या हमने सफर किया है और वो कोऑपरेटिव है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्शन में ही आता है. यानी पॉजिटिव किसी की तारीफ भी हो तो ये भी एब्स्ट्रैक्शन में या नेगेटिव चीज ही.
اور وہ والی بات یہ جو شروع میں نے آپ کو کہی کہ اللہ جو کہتے ہیں کہ سب سے خدا سے ڈرنے والا، اور جو حضرت عمر والی بات ہے، اور اسی طرح بدگمانی کے بارے میں بھی کہا ہے کہ 70 ریزنز دو کسی انسان کو، تو اس کو کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اصل میں ہم اس کے بارے میں یہ جو بات ہے کہ آپ نے جب بھی کسی کے ساتھ سفر کیا اور کسی کے ساتھ سفر کرنے کا ایکسپیرینس آپ کا اچھا رہا، تو آپ اسی حد تک رکھیں گے نا. آپ یہ کہیں گے کہ جی میرا ان کے ساتھ یہ تجربہ ہے اور اس معاملے میں ان کے ساتھ میرا جو معاملات ہوئے ہیں وہ کیا رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ وہ بہت آنےسٹ آدمی ہیں. I have traveled with him and he's a very honest person. یہ جو آپ نے آنےسٹ آدمی کہا ہے یہ ہے انٹینشنل ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے جی، جس کو ابھی ہم بات کر رہے تھے. آپ بتائیں کہ کیا معاملہ ہوا، آپ کو کس طرح پتا چلا کہ آنےسٹ آدمی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اتنی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ دس از سم تھنگ وچ از کلوزر ٹو اے فرسٹ آرڈر ایبسٹریکشن. اس آرڈر آف ایبسٹریکشن میں رکھیں، جنرلائز نہ کریں اس کو. یہ جو جنرلائزیشن ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. جو بدگمانی کی بات ہے، بدگمانی اصل میں عمل کے ساتھ نہیں ہوتی. یعنی بدگمانی اس کو نہیں کہتے کہ میں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا اور وہ اس نے میری جھوٹ بولا. یہ بدگمانی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر یو فائنڈ اے پرسن جس کو کسی فقیر نے اپروچ کیا اور اس نے اس کو یہ کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کے بعد وہ گیا آئس کریم کی دکان پہ، جب اترا تو اس نے جیب سے نکال کے پیسے دے دیے. تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولا ہے اس نے. یہ لازم نہیں ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، تو فائنڈ آؤٹ کہ اس نے یہ کیوں بولا. ٹھیک ہے، مے بی واٹ ہی مینٹ واز ان ہز مائنڈ، واٹ ہی سیڈ واز کہ میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. مے بی ہی واز ناٹ اویئر دیٹ ہی ہیڈ منی ان ہز پاکٹ، مے بی ہی بیکیم اویئر اباؤٹ اٹ لیٹر. یہ جو ساری چیزیں ہیں، اگر میں اس کے بارے میں ایک نیگیٹو رائے قائم کر لوں تو اصل میں وہ گمان ہے. یعنی مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کیا ہوا ہے، میں نے ایبسٹریکشن کی ہے، نیگیٹو رائے قائم کی ہے اور اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. اس کو اوائڈ کرنے کا کہا گیا ہے کہ یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اپنے ایکسپیرینسز کو فرسٹ آرڈر ایبسٹریکشن کے پاس رکھتے ہوئے آپ جب بیان، مثال کے طور پر آپ یہ پوری بات بیان کریں کہ دیکھیے میں ان کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا اور ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا. یہ پوری ڈیٹیل بتائیں کہ انہوں نے ایک صاحب کو انکار کر دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. رائے قائم کرنے میں پھر اس کو اگر، اور یہ بھی تب کرے اگر ضرورت ہے اس پہ بیان کرنے کی، ورنہ تو یہ خود ایک تو بہت قابل تحسین عمل نہیں ہوگا کہ ہم کسی کی غلطی جو ہے کسی کے سامنے بیان کریں. لیٹ اٹ گو، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غیبت میں کیٹیگری میں آ جائے گی. تو آئی تھنک دا امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ ہم جو کچھ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کانشیس ہو جائیں. یہ بیان کیا اس واقعے کے قریب ہے؟ الفاظ قریب ہی ہیں، ہے تو وہ ایبسٹریکشن ہی. جتنا مرضی آپ قریب ہو جائیں گے وہ ہوگی ایبسٹریکشن ہی. اس کو قریب رکھنے کی کوشش کرنی ہے مجھے. اچھا، مطلب 2-3 چیزیں ہیں جو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں ایبسٹریکشن سے ریلیٹڈ ہی. کہ ایک تو یہ کہ مجھے ایسے لگتا ہے نا، ہم پاکستانی ہر چیز میں بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. کوئی بھی اوپینین جو بنانی ہے تو جس طرح آج کل پولیٹیکل ڈسکشن ہے وہ ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے. جو جس گروپ سے ہے اس کو وہی ٹھیک لگ رہا ہے اور اوپن مائنڈ ہو کے سوچتا نہیں ہے. تو اس سے تو چلے میں ویسے ہی اوائڈ کرتی ہوں اس ڈسکشن سے، کہ صرف سوائے لڑائی کر کے اور کچھ بھی نہیں آج کل ہو رہا. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ جیسے میں نے اپنے چائلڈہڈ سے یہ دیکھا پیرنٹ کے گھر کہ جو کرسچن ہے میڈ وہ کچن میں نہیں آئے گی. یہ میں نے اپنے مدر کی طرف سے دیکھا کہ کرسچن مطلب وہ ایک ہندوؤں والی سوچ کہ کرسچن جو ہے نہیں آئے گی. اچھا، وہ جب بڑے ہو کے اویئرنیس آئی تو تب کوسچن آیا کہ کرسچن کیوں نہیں آ سکتی کچن میں. تو اب اس ایبسٹریکشن میں نے تو اپنے آپ کو چینج کیا، لیکن میری مدر تو اب تک نہیں چینج ہوئی. ان کا وہی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اس نے نہیں آنا کچن کی صفائی کے لیے. اور اسی طرح سرونٹس کے لیے مجھے ایک ڈفرینٹ لگتا ہے، جو کہ ہر کوئی، میں نے بہت سی جگہ پہ دیکھا ہے، سرونٹ کو ہم اپنے لیول پہ نہیں لے کے آتے. اگر میں کسی سرونٹ کو ڈرائنگ روم میں نہیں بٹھاؤں گی صوفے پہ، یا کوئی بھی نہیں بٹھائے گا. ریسٹورینٹ میں لے کے آتے ہیں تو بچوں کی جو میڈ ہوتی ہے وہ ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے، باقی سارے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں.
تو اب اس ایبسٹریکشن کو ہم کیسے ڈیل کریں گے؟ یہ ایبسٹریکشن ہے، یہ آئی ڈونٹ نو، اس کو ایبسٹریکشن نہیں کہیں گے جی، اس کو اپنا اسٹینڈرڈ کہیں گے. یعنی ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ، لیٹس سے اس کو اصل میں یہ مورل پرنسپل کی کمی کہیں گے کہ ہم وہ معاملہ دوسروں کے ساتھ کریں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا جائے. وی وانٹ ٹو بی دا وے وی وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ وی شوڈ ٹریٹ ادرز. ہم یہ معاملہ نہیں کر رہے. ہم نے کچھ ریلیجس کانسیپٹس ہیں وہ ان کو قربان کر دیے کلچرل کانسیپٹ کی وجہ سے. مثال میں اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ کیوں ہوا ہے. بہرحال ہماری اپنی بیک گراؤنڈ بھی شاید یہی رہی ہے کہ ہم بیسیکلی ٹریڈیشنلی تو ہم انڈین بھی ہیں، تو شاید یہی وجہ ہو جس طرح سے آپ نے فرمایا ہے کہ وہ ایک کلاس ڈسٹنکشن ہو ہمارے اندر بھی. لیکن یہ کہ جو کچھ بھی وجہ ہو، آج ہم زندہ ہیں، ہمیں اپنے مذہب، اپنے اصولوں کے مطابق اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے. اور اگر نہیں بدل پا رہے ہیں تو پھر اس کے بارے میں ہوش کریں کہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا. ہم ہندوستان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. تو آئی بلیو دیٹ جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں فیصلہ نہ کریں، ان کے بارے میں کوئی opinion نہ کریں، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں. یعنی آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ ہم اپنے رویوں کو بہت کرٹیکلی دیکھیں، ان کے بارے میں، ان کو کریکٹ کرنے کے بارے میں بہت محتاط رہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم کریکٹ کر سکیں. دوسروں کے بارے میں نہ کریں. لیٹ دیم بی، جو ان کو ٹھیک لگتا ہے. البتہ اپنی بات پہنچاتے رہیں، اپنی بات محبت سے، پیار سے، جب موقع ملے ضرور پہنچا دیں. کہ یہ جو چیز ہے اس کو مثال کے طور پر کرسچن ہی کے بارے میں سورہ مائدہ میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کھانا بھی تمہارے لیے جائز کر دیا، اہل کتاب کا. آئی ڈونٹ تھنک کہ قرآن مجید میں ان کرسچن کا کبھی بھی ذکر ہوا ہے. وہ نصارہ ہیں، اور نصارہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری آف کرسچن ہیں جن کا ذکر ہوتا. لیکن یہ کہ مثال کے طور پر وہ کرسچنز نہیں ہیں کہ جو شریعت کو نہیں مانتے تھے. رومن کرسچن شریعت کو نہیں مانتے. لیکن آئی ڈونٹ کیئر. آئی مین دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنکنگ. میں جو چیز کہہ رہا ہوں انسانوں کی طرح تو ہم معاملہ کریں نا. آپ کے گھر میں جو شخصیت، جو شخص جو ہے وہ سارے گھر کو صاف کر دیتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی ٹوٹلی اگری ود واٹ یو ہیو سیڈ کہ یہ ہمیں اپنی ان ویلیوز کو پر بڑے درد سے غور کرنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں. ہمیں اس مٹی میں ہی چلے جانا ہے کہ جس مٹی میں ان لوگوں نے جانا ہے. کوئی الگ مٹی نہیں پیدا ہوگی ہمارے لیے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جانے سے پہلے اپنے ان رویوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو. دوسرے کرتے ہیں نہیں، ان کے ججمنٹ اللہ پہ چھوڑ دیں، اپنی بات ان کو اچھی طرح پہنچاتے ہیں. لیکن آئی ٹوٹلی اگری ود واٹ یو ہیو سیڈ، ہمیں اس پہ بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے. جی اچھا، مطلب اس کو ہم ایبسٹریکشن میں نہیں لے کے آئیں گے. آپ کس طرح سے اس کو ایبسٹریکشن کہہ رہی ہیں؟ یعنی مطلب ایبسٹریکشن ہم بلیف یا ازمپشن کے تھرو نہیں کرتے. نہیں، یعنی ایک واقعہ ہوا ہے، کوئی چیز ہے جو مثال کے طور پر آپ یہ کہیں گی کہ میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس وجہ سے میں نے یہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ آپ کی اس آیت سے ایبسٹریکشن ہو سکتی. آپ نے کسی کا خطبہ سنا ہے، کسی کی بات سنی ہے اور آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا، تو دیٹ ول بی این ایبسٹریکشن. لیکن یہ جو رویے ہیں، یہ جو ٹریڈیشنز ہیں ہماری، جو چلتی چلی آ رہی ہیں، ان کے اندر ہم یہ کہیں کہ یہ ایبسٹریکشن ہے نہیں، یہ ہماری کچھ ویلیوز ہیں، یہ ہماری کچھ نارمز ہیں. یہ نارمز کس چیز سے نکلی ہیں؟ مے بی کوئی ایبسٹریکشن ہو سکتے ہوں، آئی ایم ناٹ شیور. مطلب یہ آپ نے جس طرح سے اس کو کیٹیگرائز کیا کہ یہ شاید ہمارے ہندوؤں کے ساتھ انٹریکشن کی وجہ سے یہ پیدا ہوئی، ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو. آئی ڈونٹ ریئلی نو کہ کیوں پیدا ہوئی. لیکن جو بھی وجہ ہوگی، یہ نارمز ہیں ہماری. دیز آر دا نارمز جن کے ساتھ جو ہماری ویلیوز بنتی گئی، اچھی یا غلط اس سے بھی قطع نظر. یعنی غلط تھیں، بری تھیں، جو بھی تھی، ایویلیویٹو. یہ ہے ایبسٹریکشن، ایویلیویٹو ایبسٹریکشن. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک اور کوشچن یہ تھا کہ نارملی، اچھا اس کو بھی مجھے سمجھائیے گا، یہ ایبسٹریکشن ہے یا یہ بھی ایک نارم ہے کہ ایک کلچر ہے کہ اگر ہم کسی کو ہنستا ہوا دیکھتے ہیں سوشلی تو وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے،
لیکن اگر کوئی کسی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو فوراً ہوتا ہے کہ رو کیوں رہا ہے. یعنی جنرلی پبلکلی رونا نہیں چاہیے. تو اس کو یہ ایبسٹریکشن میں آئے گا یا یہ بھی کسی اور سائٹ پہ چلا یہ جائے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ویلیو ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ if we find somebody sad تو ہم اس کا تھوڑا سا یعنی اس کا کچھ سہارا بننے کے لیے شاید یہ پوچھتے ہیں کہ آپ سب خیریت ہے نا, کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کین آئی ڈو اینی تھنگ ٹو ہیلپ یو. پروبیبلی شاید ادھر سے شروع ہوتا ہے یہ کہ ایک ویلیو ہے کہ ہم کسی کو اگر دکھی دیکھیں تو اس کا سہارا بننے کی کوشش کریں. تو مے بی دیٹ واز the reason. I can't really say. Yani, if I see somebody crying or somebody really worried or somebody needing help, تو میری کوشش اور میری خواہش یہ ہوگی اور یہ دعا ہوگی اللہ سے کہ میں اس کے لیے اگر کچھ کر سکتا ہوں تو ضرور کرنے کی کوشش کروں. When I see somebody laughing or see somebody happy, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ اس وقت اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کے سہارے کی, کسی کی مدد کی, کسی کے اچھی company کی. But somebody who's sad might be in need of some good words maybe. تو اس کے لیے اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو شاید یہ اپروچ ہوتی ہو جو آپ نے فرمائی بات. کچھ لوگوں کی ہو سکتا ہے اپروچ یہ ہو کہ اچھا دیکھیں تو صحیح کیا مسئلہ کیا ہے. تو وہ انکوزیٹیونیس ہے, اس کے بارے میں تجسس ہے, وہ اوائڈ کرنا چاہیے. آئی تھنک آئی وڈ بی موسٹ انٹرسٹیڈ کہ اگر کسی کا سہارا بن سکیں آپ تھوڑی دیر کے لیے تو بنے, ضرور بنے, آگے بڑھ کے بنے. کچھ لوگوں کو آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے, مثال ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو بہت امیر دیکھیں آپ تو آپ کو لگے کہ نہیں اس کو میری اس وقت کوئی سپورٹ نہیں چاہیے, لیکن بہت غریب دیکھیں تو آپ کہیں گے اچھا کین آئی ڈو اینی تھنگ فار یو, کین آئی ہیلپ یو. تو یہ اس طرح کی چیز کی لگتی ہے مجھے, اسی کیٹیگری کی چیز لگتی ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی کو ہنستا ہوا دیکھا تو آپ نے یہ ایبسٹریکٹ کیا کہ وہ خوش ہے, حالانکہ ضروری نہیں کہ وہ خوش ہو ہنسی کی وجہ سے. اور آپ نے کسی کو روتا ہوا دیکھا اور آپ نے یہ ایبسٹریکٹ کیا وہ دکھی ہے. ہو سکتا ہے اس وقت وہ کسی اور وجہ سے رو رہا ہو, کوئی دکھی نہ ہو, کوئی درد ہو, کوئی تکلیف ہو, کوئی کوئی سم تھنگ مے بی اتنا خوش ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ پڑے. آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ ایبسٹریکشن ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں, ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرابیبلی شاید انسان اس وقت خوش ہے, یہ انسان اس وقت کسی دکھ میں ہے, کسی غم میں ہے یا کسی پرابلم میں نہیں ہے. یہ ساری لیبلز اس کے اوپر چسپاں کرتے ہیں. یہ کلاسیفیکیشن ہے کہ ہم کرنے لگ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی. رافیہ جی آپ پلیز اپنا سوال پوچھ لیجیے. موئی صاحب یہ جو ابھی بتا رہی تھی میرا بھی سملر ایکسپیرینس تھا کہ I once got a Hindu cleaning woman and my driver said کہ جی میں تو اس کے ساتھ بیٹھنے کوئی نہیں تھے یار, تو وہ تھے کوچی. میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ بتائیے کہ نام میں یہ ایبسٹریکشن ہے. کافی عرصے پہلے ایک صاحب آئے, ہماری گھنٹی بجائی, he was quite well dressed and رو رہے تھے کہ جی میری وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو دفنانے کے لیے, تو آپ اگر پلیز میری ہیلپ کر دیں. تو امیڈیٹلی میں اندر گئی اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے بتایا, میں نے کہا یہ بیچارے, تو whatever I could do I gave him the money. I said I'm very sorry, آپ اور کوئی طریقہ ہے میں آپ پہ مدد کر سکتی ہوں. اس کے بعد پتہ یہ لگا کہ وہ ہماری لین میں سیورل گھروں میں گئے اور اسی طرح ان دی اینڈ مائی نیبر ٹولڈ می کہ سب سے پیسے لے کے وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. تو اب میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, would you consider this norm or what would the abstraction be in this? Because obviously وہ genuine تو نہیں تھے, but اس وقت تو ہم سب لوگوں کو سمپتھی تھی تو ہم نے سب لوگوں نے کر دیا. اس کے بارے میں آپ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ I just when I saw him crying تو میں تو اس وقت تو میں نے ان کو آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل گئی, اب یہ ساری انفارمیشن مل گئی, اب آپ کی کیا رائے ہے؟ I thought he was just being dishonest. He was not being honest. Okay, now this is an abstraction. He was not being honest. یہ اچھا یہ ایبسٹریکشن ہے اور یہ اصل میں انٹینشنل ایکسپلینیشن ہے. اگر آپ صرف اتنا بیان کریں
I saw a person who was not being honest or being genuinely dishonest. This is an intentional explanation. In intentional words, intentional means intentional, not tional. ठीक है जी, ये है एब्स्ट्रैक्शन. अब एक है वाक्या. मिसाल के तौर पर जो आपने वाक्या बयान किया है उसको मैं भी इसी तरह एक्सप्लेन करूंगा, वो भी एब्स्ट्रैक्शन ही है. अपेरेंटली लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है. ना तो ये एब्स्ट्रैक्शन है, ना किसी की जो जितना आपने बयान किया है, जाहिर है कि वो जो बयान किया आपने वो खुद उस वाक़े की एब्स्ट्रैक्शन ही है, जितनी मर्जी एक्यूरेट हो जाए वो है तो वो एब्स्ट्रैक्शन ही. वो कितने घरों में गए, कितनी जगह पे गए, उन्होंने कितने पैसे लिए, क्या उनकी वो ज़रूरत पे थी. क्योंकि देखिए ये पॉसिबिलिटी थोड़ी देर के लिए हम मान सकते हैं कि एक आदमी की वाकई इस तरह की सिचुएशन हो कि वो गाड़ी पे आया हो लेकिन उसकी ये ज़रूरत हो, लेकिन वो हर घर में गया होगा. हर घर में जाने की क्या वजह हो सकती है? मे बी इतने पैसे ना जमा हुए हों कि वो एक घर से पूरे हुए हों. आपने अगर दे दिए थे तो फिर उसको दूसरे घर में जाने की जरूरत नहीं थी. आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर. वो उसका और खुदा का मामला है. आप किस चीज के बारे में पूछना चाह रही हैं कि वो एब्स्ट्रैक्शन है? ये आपका कि ये ये बयान अगर सारा ये बयान कि भाई ये इज दिस अ नॉर्म कि भाई ये हुआ तो इस तरीके से नहीं, ये और नॉर्म नहीं है, ये व्हाट तो इज द फ्रॉड माय का केस. एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दैट? What you have abstracted is that it was a case of fraud. It was not a norm. Somebody lied to you. Somebody told you. The way you are talking about it, it seems that this is what you feel, that you were defrauded of the money that you gave to him. If I'm right, if I'm correct in understanding that. Initially I wasn't, but when we neighbors, because we know each Right, other, right, and एक right, दूसरे से right, फोन right, किया तो उन्होंने कहा कि right. मेरे साथ भी ये हुआ, मेरे साथ, and he didn't bring his car there. His car was in another lane, and one of them said कि भाई वो तो फिर बैठ के तो एक बड़ी सी गाड़ी में चला गया. तो इसलिए मैं ये सोचा कि ठीक है, I understand what you're saying that yeah, I felt he defrauded all of us. असल में देखिए जो भी वाकया हुआ है ना, जो वाकया हुआ है वो एब्स्ट्रैक्शन नहीं है. असल में आपने उस वाक़े को एक्सपीरियंस किया. ये एक्सपीरियंस आपकी एब्स्ट्रैक्शन है, नंबर वन. इस वाक़े को आपने अभी बयान किया, ये आपकी फर्दर एब्स्ट्रैक्शन है. उसको जिन अल्फाज में बयान किया वो अल्फाज बताएंगे कि वो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो किस ऑर्डर की एब्स्ट्रैक्शन है. Right. ये सारी बात है. जो Right. कोई वाक़या And हुआ, it's, ये एक साहब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्शन नहीं है. मतलब नहीं, मेरा ये बयान करना है. नहीं, मेरा तो ये था कि इतना जोरों से रो रहे थे. I wouldn't even think anybody could be acting like that. I mean, genuinely, I said it bothered me कि बेचारे इसकी बीवी मर गई. और Right. So what you have just said, all these things that you've just said, कि वो इतना जोर से रो रहे थे और ये कर रहे थे. Maybe he was a very good actor. Maybe he actually felt that. Maybe, I don't know. I still don't know if he was lying, if he was not telling the truth. I don't know. I mean, whatever you've told me, apparently it seems that this is what you understood. That he was lying to you, he defrauded you, he was trying to fleece money away from you. And not just you, he was trying to do that from the whole of the neighborhood. That is Yes. what apparently happened. बिल्कुल ठीक है. ये आपकी एब्स्ट्रैक्शन है. मैं इसका ये मतलब नहीं होता कि एब्स्ट्रैक्शन जिधर हैं वो गलत हैं. असल में एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब ये है कि आपने ना तो वाकई की पूरी बात आपने एक्सपीरियंस की है, जो एक्सपीरियंस की है वो पूरी बयान नहीं की है. उसमें जिस तरह से बयान की है उसके अंदर इंटरप्रिटेशन शामिल हो गई हैं, उसके अंदर जनरलाइजेशन शामिल हो गई हैं, उसके अंदर कंक्लूजन शामिल हो गए हैं. ये खतरे होते हैं जब हम एब्स्ट्रैक्शन दर एब्स्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं और हम इससे अवेयर हो जाएं. ये है मसला. वरना जिंदगी में वाकयात हो रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्शन नहीं है. मेरा उनको एक्सपीरियंस करना है एक चीज को. सही. I understand. I was just wondering what sort of how would I abstract this. ठीक है, अब मुझे समझ आ गई. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. मेरा क्वेश्चन है कि डिजायर टू बी एक्सेप्टेड बाय नेचुरल हार्डवेयरिंग है, तो अगर सल्फर हो गया तो भी क्या इसको चेंज कर सकते हैं? नहीं, फिर बोलिएगा, मुझे समझ नहीं आई.
डिजायर टू बी एक्सेप्टेड ये इंसान की नेचुरल हार्ड वेयरिंग है डिजायर टू बी एक्सेप्टेड, जी। राइट। अगर सेल्फ अवेयर हो गया तो भी क्या हम चेंज कर सकते हैं नेचुरल हार्ड वेयरिंग? अगर क्या हो गया? नेचुरल हार्ड वेयरिंग हम क्या चेंज कर सकते हैं? नहीं, हार्ड वायरिंग जो है ना जी, ये बेसिकली इट इज नॉट द डिजायर टू बी एक्सेप्टेड, इट इज द डिजायर टू बिलोंग। ठीक है, असल में when you don't get the feeling of belonging, now the next best thing is to be accepted. Whenever you there is a desire to be accepted, उसमें असल में जो आपकी जो है ना जेन्युइननेस, वो सेक्रीफाइस होती है। डिजायर टू बी एक्सेप्टेड में आपकी ख्वाहिश ये होती है कि आप वो अपीयर हों जो कि दूसरा चाहता है। डिजायर टू बिलोंग में असल में दूसरा आपको जैसे कि आप हैं उस तरह से एक्सेप्ट कर रहा होता है। ये दोनों में फर्क है। You get my point? जी So it is the desire to belong which is the natural hard wiring. हार्ड वायरिंग में चीज अगर, और जब ये नहीं होती तो फिर इंसान धोखे से वो चाहता है कि मैं वैसा बन जाऊं, चाहे मुझे झूठ ही बोल के बताना पड़े, चाहे मुझे ये इस चीज को जाहिर करना पड़े सिर्फ, लेकिन मैं वैसा अपीयर करूं जैसे लोग मुझे पसंद करें। अगर आपको बिलोंगिंगनेस मिल जाती है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो इसको फिटिंग इन भी कह सकते हैं ना, यानी यू ट्राई फिट इनटू सिचुएशंस, यू ट्राई टू फिट इनटू फैमिलीज, यू ट्राई टू फिट इनटू रिलेशनशिप। मैं वो बनने की कोशिश करता हूँ जिससे मैं आपको अच्छा लगूं, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी हकीकत आपके सामने आ गई तो आप मुझे पसंद नहीं करेंगे और फिर मुझे छोड़ के चले जाएंगे। ये जो एस्पेक्ट है जो मेरे अंदर पैदा होता है, ये खौफ, तो इसके नतीजे में मैं वो बनने की कोशिश करता हूँ जो आपको पसंद है, चाहे वो झूठी क्यों ना हो।